بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہم آج پڑھنے لگے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا، ایڈوائزری کونسل، کیبنٹ اس کی، یہ نظم ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف، آلموسٹ 1936 اقبال نے یہ نظم لکھی، اور براہ راست اس نظم پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت ہی بریف سا انٹروڈکشن اقبال کا کروا دوں۔ ہمارے ذہنوں میں جو اقبال کا ایک تصور ہے، یا جب ہم اقبال کا نام لیتے پڑھتے سنتے ہیں تو جو امیج آتی ہے ہمارے ذہن میں، وہ ایک بڑی لمیٹڈ اور فالٹی سی ہے۔ فرسٹ آف آل لیٹس میک اٹ کلیئر کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے، ویسے تو ان کے بے شمار کارنامے، آپ ان کی پرسنالٹی کی ڈائمینشنز دیکھیں جس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو بے شمار ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں صرف ایک یا دو چیزیں ہیں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرواؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ تھرو آؤٹ آور لیکچر آپ کے ذہن میں وہ چیز ذہنوں میں جڑی رہے۔ علامہ اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 20ویں صدی کے اندر قرآن مجید کی اس طرح ترجمانی کی ہے، قرآن کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے، قرآن کی شرح اس انداز میں مسلمانوں کے سامنے رکھی ہے کہ انہیں 20ویں صدی کا قرآن مجید کا سب سے بڑا شارح کہا گیا، اور علامہ اقبال نے ملت کو یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتلائی کہ تمہاری اس ذلت، خواری، رسوائی اور زبوں حالی کا اصل سبب قرآن کو چھوڑ دے۔ اور وہ سادہ سا شعر آپ کے ذہن میں ہوگا جواب شکوہ میں جو علامہ اقبال ہی نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی چیز کو اقبال نے بیان کیا ہے، ایک بہت خوبصورت ربائی ہے ان کی فارسی کی، اور وہاں تو جو اقبال نے تشبیہ استعمال کی ہے، بہت بلیغ تشبیہ، آپ اس کو سنیں اور اپریشیٹ کریں۔ اقبال فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ تم خار ہو گئے ہو قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ مہجوری قرآن، یہ جو مہجوری قرآن کی ترکیب اقبال لائے ہیں، یہ جو فریز لائے ہیں، یہ قرآن کا ہے۔ علامہ اقبال کی جہاں اور بہت ساری انڈیکیشنز آپ کو ملتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ کتنا ان کا تمسک تھا، تعلق تھا، ان میں ایک چیز یہ بھی بڑے نمایاں ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے فریزز کو وہاں سے اٹھا کر اپنے اشعار میں ٹانک دیتے ہیں۔ تو یہ مہجوری قرآن بھی قرآن کی ہی ٹرم ہے، قرآن ہی کی ایک ترکیب ہے، ایک فریز ہے۔ سورۃ فرقان میں یہ استعمال یوں ہوا، وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے کل قیامت کے دن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہ رسول کہیں گے کل قیامت کے دن۔ اقبال نے یہی لفظ اٹھا کر اپنے اس شعر میں ٹانک دیا، خار از مہجوری قرآن شدی، تم خار ہو گئے ہو قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خام خواہ کے گردش دوراں کے شکوہ کرتے ہو، گردش افلاک کے شکوے کرتے ہو، وسائل کے شکوے کرتے ہو، اسباب کے شکوے کرتے ہو، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوا ایسا، اس لیے ہم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، اے میری قوم جو شبنم کی طرح زمین پہ لیٹی پڑی ہے۔ شبنم، یہ ڈیو آپ جانتے ہیں، جب یہ گرتی ہے پچھلی رات کو گھاس کے اوپر، جب یہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد وہاں جاتے ہیں، جو بھی لان، گراسری فیلڈ، جو بھی پلاٹ ہے، جوتی اتار کے اپنے ننگے پاؤں سے اس شبنم کو روندتے ہیں۔ اس کے قطرے جب ہمارے پاؤں کے نیچے ٹوٹتے ہیں تو ہمیں بڑی ایک تازگی، بڑی فرحت، بڑے ایک سکون کا، ایک بڑی خنکی ہمیں محسوس ہوتی ہے، مزہ لیتے ہیں ہم اس شبنم کو لتاڑ کر، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے میری قوم جو شبنم کی طرح لیٹی پڑی ہے، اے میری ملت جو شبنم کی طرح، اور اقوام عالم اسے لتاڑ رہی ہیں، دنیا کی قومیں اسے بالکل اپنے پاؤں کے نیچے روند رہی ہیں اور مزے لے رہی ہیں۔ ہوش کے ناخن لے اے جو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، ہوش کے ناخن لے، تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے۔ اب یہ میں نے دو اشعار آپ کو سنا، ایک فارسی میں ایک اردو میں، جن کا حاصل کیا تھا کہ اقبال نے یہ پیغام دیا ملت کو کہ تمہاری ذلت کا اصل سبب کس کو چھوڑنا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ بات بتانے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ کس پیغام کو؟ امت کا، ملت کا جو مردہ جسم تھا، اس میں قرآن کی روح ہے جو اقبال نے پھونکی ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو اقبال ہی کے اشعار سناؤں، گلشن راز جدید میں وہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کر رہے ہیں۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے راز و نیاز کرنا۔ اللہ کے رسول سے وہ راز و نیاز کرتے ہوئے کہتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بہر فم غیر قرآن مضمر است۔ اے اللہ کے رسول، اگر میرے دل میں کوئی جوہر ہی نہیں ہے، اگر میرا دل کسی جوہر سے خالی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، بیکار دل ہے میرا، اگر آپ کی محبت ہی اس میں نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اگر میرے دل میں کوئی خوبی نہیں ہے، ور بہر فم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میرے حروف میں، میرے کلام میں، میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز آ گئی ہو تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، یہ جو میری فکر کی ناموس کا پردہ دنیا میں تن گیا ہے، پردہ ناموس فکرم، میری فکر کی ناموس کا پردہ، یہ جو دنیا کے اندر تنا ہوا، اسے چاک کر دے۔ کیا مطلب؟ یہ شعر غالباً آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ میری فکر کی جو عزت ہے، اس کا دنیا میں پردہ تن گیا ہے۔ لوگ مجھے حکیم الامت کہتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں۔ دنیا میں جس طرف سفر کرتا ہوں، اس ملک کے جو پڑھی لکھی سوسائٹیز ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ میرے ساتھ سیٹنگز کرتے ہیں، دنیا کا مستقبل ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کے شاید یہ علم میں ہو، اقبال نے دنیا کے جس ملک کا بھی سفر کیا، وہاں کی لٹریری سوسائٹیز نے اقبال، اور یہ بلکہ اس کی سب سے بڑی مثال تو وہ ہوگی کہ جب گول میز کانفرنس میں گئے تھے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ایز اے صدر مسلم لیگ کے، تو وہاں ارسٹوٹیلین سوسائٹیز اور دیگر سوسائٹیز، انہوں نے لیکچرز رکھوائے، اقبال کے ساتھ اس طرح کی گیدرنگز رکھوائیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو میری عزت کا پردہ دنیا میں بنا ہوا ہے، میری فکر کی عزت کا، میری سوچ، میری دانش کی عزت کا جو پردہ دنیا میں بنا ہوا ہے، اس کو چاک کر دے۔ اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ اور کہا ہو، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ان خیاباں راز خارم پاک کن۔ یہ جو دنیا ہے، یہ خیابان ہے، یہ جو ایک آپ کا گلشن ہے، یہ جو شاہراہ ہے، پھر تو میں کانٹا ہوں، مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیجیے اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ اور کہا۔ اور اب آخری شعر سنیں، روز محشر، یہ کون کون دعویٰ کرے گا اتنا بڑا دعویٰ؟ ساری زندگی جس نے مسند پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھایا ہو، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ڈرتا ہے انسان، کانپتا ہے۔ آپ سنیے، اقبال گویا ایک درجے میں خود کو بد دعا دے رہے ہیں۔ روز محشر خار رسوا کن مرا، اے اللہ کے رسول مجھے حشر والے دن خار کر دینا، رسوا کر دینا۔ بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، مجھے اپنی قدم بوسی کا شرف بھی عطا نہ کرنا اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ اور کہا ہو تو۔ اتنا بڑا دعویٰ، اس کو کتنا یقین ہے کہ میں نے قرآن کے سوا کوئی اور بات نہیں کی۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اقبال یوں کہتے ہیں، من اے میر امم دادس تو خواہم، اللہ کے رسول کو ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں، من اے میر امم دادس تو خواہم، میں اے امتوں کے امیر، امتوں کے سردار،
اے میر امم دادست تو خواہم، میں اپنے کام کی داد کس سے لوں گا؟ آپ سے آ کر لوں گا۔ من، اے میر امم دادست تو خواہم، میں نے جو کام کیا ہے میں اس کی داد آپ سے آ کر لوں گا۔ مرا یاراں غزل خانے شمردند، میرے یاروں دوستوں نے تو مجھے غزل خاں سمجھ لیا ہے، میں نے شاعری تھوڑا کی ہے۔ نغمہ کجا من کجا سازے سخن بہانہ است، کہاں شاعری کہاں میں نے تو شاعری کو ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے میں نے اسے۔ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، جو کام میں نے کیا ہے وہ یہ کہ ملت اسلامیہ کا جو قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، ملت اسلامیہ کا ایک قافلہ تھا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے ذرا اپنے جو امیجینیشن ہے اس کے گھوڑوں کو ذرا حرکت دیں، اور وہ آپ نے لازماً یہ سینز دیکھے ہوں گے، کتابوں میں پڑھے ہوں گے، موویز میں دیکھے ہوں گے کہ صحرا میں جب کارواں چلتا ہے تو کیا شکل ہوتی ہے، ایک اونٹ کے پیچھے دوسرا اونٹ، ایک اونٹ کے، یہ بہت لمبی قطار قافلہ چل رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ملت کا قافلہ یوں چل رہا تھا اپنی منزل کی طرف، لیکن پھر ہوا کیا، اس ملت اسلامیہ کے قافلے میں جو اونٹنیاں تھیں انہوں نے اپنی لگامیں توڑوائیں، جس کا جدھر منہ آیا ادھر بھاگ گئے۔ تو جو میں نے کام کیا ہے ملت کی ان بے لگام اونٹنیوں کو دوبارہ پھر لگامیں ڈال کر ایک قطار میں لانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ پھر اپنے قافلے کی طرف بڑھ جائے، اپنی منزل کی طرف یہ قافلہ بڑھے۔ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، تو یہ اقبال کی جو شخصیت ہے اس کا سب سے ڈومیننٹ فیچر آسپیکٹ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی جس چیز کو نصب العین بنایا وہ قرآن کے پیغام کی ترویج ہے۔ اقبال کو بجا طور پر ترجمان القرآن کہا جانا چاہیے، انہوں نے قرآن کی ترجمانی کی ہے، اور یہ اشعار میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اسلام کا ایک ہماگیر تصور دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس پہ پردے پڑ گئے تھے۔ اب یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، اسلام کا جو تصور تھا یہ بہت لمیٹڈ ہو گیا تھا، اسلام محدود ہو گیا تھا مسجد تک، منبر تک، ماہ رمضان تک، عیدین تک، حج کے دنوں تک، بس اللہ کو مسجد میں رہنا چاہیے، ہم 5 وقت جائیں گے سجدہ کر کے آئیں گے، باقی ہمارا کاروبار، ہمارا نظام حکومت، باقی کی ہماری زندگی ہم اپنی مرضیوں اپنے قانون کے مطابق گزاریں گے، جو بھی ہم طے کریں گے۔ اقبال نے آ کر اسلام کا ایز اے ہول تصور دوبارہ دنیا کے سامنے رکھا کہ اسلام صرف انفرادی زندگیوں سے بحث نہیں کرتا بلکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ وہ جیسے آپ کو میں ایک شعر سناؤں، علامہ اقبال کے دور میں ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا کون تھے تب؟ انگریز تھے۔ ہمیں انہیں ناراض نہیں کر، خام خواہ بغاوتیں شروع کر دیتے ہو، خام خواہ ان کے خلاف تحریکیں کھڑی کر دیتے ہو، کیوں ناراض کرتے ہو اپنے آقا کو؟ انہوں نے ہمیں مکمل مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ اب جملہ دوبارہ غور سے سنیں، وہ کیا کہا اس عالم نے کہ ہمیں اپنے مالکوں، آقاؤں، انگریزوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی، نمازوں سے نہیں روکتے، رمضان کے اندر روزے رکھنے سے نہیں روکتے، خام خواہ ناراض کرتے ہو۔ اقبال نے پھر پھبتی چست کی تھی اس عالم پہ، اقبال کا ہی مقام تھا، ظاہر ہے کہ اس کو کچھ کہتے، وہ فرماتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس کو ہند میں سجدے کی اجازت ہے، یہ سمجھتا ہے اسلام آزاد ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر سیاسی قانون کس کا ہے، معاشی نظام کن کا چل رہا ہے، لا آف دی لینڈ کس کا ہے، اسلام کا تو، اللہ کا تو نہیں ہے، کن کا ہے؟ انگریزوں کا ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور وہ ایک دوسرا شعر تو آپ نے غالباً سن رکھا ہوگا، اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین سے جدا نہیں ہے ریاست، سیاست، یہ چیزیں یہ دین ہی بتاتا ہے۔ مسجد کے مصلی کے مسائل بھی دین بتائے گا، اور ریاست کے تخت پہ مسائل بھی کون بتائے گا؟ دین بتائے گا۔ یہ اسلام کا انقلابی فکر ہے جس کو دوبارہ علامہ اقبال نے عصر نو جس کی تجدید کی ہے، جس کو ریوائیو کیا، جس کو رینیو کیا، فکر اسلامی کی تجدید۔
اب یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک اقبال کا کارنامہ قرآن کی ترجمانی، قرآن کا پیغام، اور دوسرا اسلام کا جو انقلابی فکر تھا اس کو از سر نو انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کے آئیے اس نظم کو پڑھنا شروع کریں، ابلیس کی مجلس شورا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں، یہ نظم بہت پروفاؤنڈ ہے، اقبال کی شخصیت بہت پروفاؤنڈ ہے، اور آج کے دور میں اس کی ریلیونس ہائیلی کمپیٹیبل، ہائیلی، آپ جس گوشے کو اٹھائیں گے وہاں کتنا ہی وقت لگ جائے گا بتاتے بتاتے چیزوں کو۔ تو میں اب بڑا ذرا تیزی سے اس کو لے کے چلوں گا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ 12 سوا 12 تک یہ نظم ہم اپنی مکمل کر لیں، اگرچہ اس نظم کے ساتھ ہے زیادتی، لیکن جو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں میں ان کی طرف انشاءاللہ توجہ آپ کی دلاتا رہوں گا۔ باقی یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں یہاں خطبہ دینے یا درس دینے بیٹھا ہوں، یہ کلاس روم کا ماحول ہے۔ جو لفظ، جو ٹرم، جو ترکیب، جو آئیڈیا، جو اقبال کی آپ کو وہ تھیم سمجھنا ہے، آپ پوچھیں سر اس میں یہ بات نہیں سمجھ آئی، درمیان میں ہی آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ انٹریکٹیو ماحول میں چلے آگے۔ اب یہ جو ابلیس کی مجلس شورا نظم ہے، پہلے تو آپ اقبال کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے مطلب کس درجے کا امیجینیشن ہے، اس کو یوز کر کے ایک تمثیل، ایک مکالمہ کریٹ کیا ہے، ہاں جی، کہ نظم کے اندر مکالمے کی کیفیت لائیں، بلکہ وہ تو کئی جگہوں پہ غزل کے اندر بھی لے آئے۔ ایک مکالمہ ہو رہا ہے، 6 لوگ ہیں جناب، ایک حضرت ابلیس ہیں اور 5 ان کے مشیر ہیں۔ یہ جس طرح ہماری ہوتی ہیں میٹنگز، کوئی بھی گورننگ باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، وہ اپنے میٹنگز کرتے ہیں نا، کوئی مسائل ہو گئے ہوں تو آئیں چلے میٹنگ بلائیں جناب، چیزوں کو کچھ ایشوز ہو گئے ہیں تو ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، ان کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے آپ کچھ میٹنگز کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ابلیس نے یہ ایک شورا بلائی ہے، 5 اپنے بڑے اوپر والے ہائی لیول کے ایگزیکٹوز اس نے جناب بلائے ہیں، اور کچھ ایشوز ہیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، کچھ لوگوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ ہمارا ابلیسی نظام جو ہے ایٹ سٹیک ہو گیا ہے، اور وہ پھر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ابلیس ان کو بتاتا ہے خام خواہ پریشان ہو گئے ہو، یہ چیزیں بھلا ان سے کیا ہو سکتا ہے، تو یہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل خطرہ کس چیز سے ہے، پھر اقبال اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ابلیس کی زبان سے کہ ابلیس اصل کس چیز سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ اب ذہن میں رکھ کے ایک تمثیل اس نظم کو پڑھنا شروع کیجئے۔ سب سے پہلے اوپننگ ایڈریس ابلیس فرما رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا، اور یہ جو اوپننگ ایڈریس ہے اس کا، اس میں یہ سب سے پہلے تو اپنی ایک شو آف کرتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے جناب، میں کیا کچھ میں نے کیا، میرے مقابل کون کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی جرت نہیں ہے، یہ اوپن کر رہا ہے اپنی اس ڈسکشن کو۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ ابلیسی نقطہ نظر اس دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو برحق بنایا ہے، با مقصد بنایا ہے، یہ بیکار عبث فضول نہیں ہے، میں نے بنایا ہے، میں اس کی تدبیر کر رہا ہوں، قرآن میں یہ کہتا ہے اللہ۔ لیکن ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ تو بس ایک عناصر کا کھیل ہے، خود سے دنیا بن گئی تھی، عناصر کے ملنے ٹوٹنے، ایکشن ری ایکشن سے بنی بس، اور اسی طرح چل رہی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کھیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس ایک مصرے کے اندر اقبال نے میٹیریلزم بیان کیا، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، گھٹیا دنیا، ساکنان عرش اعظم۔ بس اب میں اس کی زیادہ وضاحت، وگرنہ ایک ایک لفظ پہ ٹائم لگے گا، ایک ایک شعر پہ۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اقبال کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ساکنان عرش اعظم، اس سے آپ کیا سمجھے، کیا مراد ہے؟ ساکن کہتے ہیں رہنے والے کو، عرش اعظم کے پاس رہنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ عرش اعظم کے پاس کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ فرشتوں کی تمنا کا خون تھی یہ دنیا۔ ان کی کیا تمنا تھی بھائی جس کا خون ہو گیا؟ آپ سورۃ بقرہ میں چوتھا جب رکوع پڑھتے ہیں شروع میں ہی، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا آپ خامخواہ خلیفہ بناتے ہیں، فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم ہیں نا، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تحمید بھی کرتے ہیں، خلیفہ بنانا ہی ہے، اف آل تو ہم حاضر ہیں، ہمارا کینڈیڈیچر، مطلب کس طرح ہم شاندار کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ نے اگر زمین پہ کوئی خلافت بنانی ہے تو یہ تو نالائکیاں کرے گا، اور ہم کتنے سوٹیبل ہیں، کوئی آپ کو اس طرح کا ہے نہیں ہماری طرف سے خطرہ کہ ہم کوئی فساد کریں گے۔
تو ایک درجے میں ابلیس کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کی یہ تمنا تھی کہ خلافت کسے ملے؟ ہمیں ملے۔ تو وہ جب خلافت انسان کو مل گئی تو ان کی تمنا کا کیا ہو گیا؟ خون ہو گیا۔ یہ دنیا ان کی تمنا کا خون ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اور یہ دنیا دوں کا جو لفظ ہے، دوں کا مطلب ہوتا ہے پست، گھٹیا، حقیر۔ یہ دنیا دوں، یہ گھٹیا حقیر دنیا، مٹی سے بنی ہوئی، میٹر سے، وہ تو ایک چونکہ بڑے لطیف مادے سے بنا ہے، آگ، حرارت، جن تو اس سے بنے ہوئے، یہ انسان مٹی سے بنا، یہ دنیا مٹی سے بنی، یہ نرا میٹر، یہ پست دنیا، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ ابلیس کہتا ہے یہ جو دنیا اس نے بنائی تھی جس نے، وہ اب لگتا ہے اس کو برباد کرنے کے درپے ہو گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ بنائی اس نے تھی، چلا کون رہا ہے؟ اب میں چلا رہا ہوں۔ یہ کس کے قابو میں ہے؟ میں نے اوورٹیک کر لی ہے۔ بنائی اس نے تھی اپنے ایک مقصد کے تحت، اب اس کا یہاں کون سننے والا ہے بات؟ اب سارے میرے مہرے، میرے ایجنٹ، ساری میری بیوروکریسی ہے جس نے اس دنیا کے نظام کو جیسا میں چاہتا ہوں ویسا اس میں نظام چلتا ہے۔ جو چیز میں چاہتا ہوں معاشرے میں آ جاتی ہے، جس چیز کو میں نکالنا چاہتا ہوں ختم کر دیتا ہوں۔ اس دنیا پہ بالفعل کنٹرول کس کا ہے؟ میرا۔ تو اب جب میں نے کنٹرول کر لیا تو اس کے پاس اب آپشن کوئی نہیں رہے، لگتا ہے وہ اب اسے تباہ کرنا چاہتا ہے جس نے اس کو بنایا تھا۔ اور اگر کانٹیکسٹ اسپیسیفک اس کی انٹرپریٹیشن کریں، اقبال کے دور میں جائیں تو اس وقت دوسری جنگ عظیم کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مر چکے، اب دوسری جنگ عظیم ابھی یہ 1936 میں لکھی گئی، اور دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ 39، 3 سال بعد شروع ہو گئی۔ تو یعنی لگتا ہے دوبارہ اب مٹانا چاہتا ہے اسے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی نے پوری دنیا کو جو غلام بنایا، فرنگی یورپ کا رہنے والا پوری دنیا کو، یہ اس سے مراد وہ کولونائزیشن کا پیریڈ ہے، وہ کولونائزرز جو نکلے ہیں یورپ سے، پوری دنیا کو، پرٹیکولرلی جو مسلم ورلڈ تھی، انہوں نے اسے کولونائز کیا۔ اس ایک مصرے میں یہ پورا کلونیلزم آ گیا ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے اسے کہا آگے بڑھو، تم سب کو زیر نگیں کرو، غلام بناؤ، ان پر حاکم بن کے بیٹھو۔ میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، اس دنیا میں جو بھی مذہبیت کا انفلوئنس تھا میں نے ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ اب وہ جو کلیسا، اب وہ جو مسجد اور دیر لوگوں کے ذہنوں پہ ان کی حکومت تھی، اب ختم ہو گئی۔ اب یورپین کلچر تو آپ جانتے ہیں، چونکہ انگریزی پڑھنے والے، کس طرح مذہب بیزاری ان کے ہاں پیدا ہوئی، رینیسانس کی وہ جو ریفارمیشن کی موومنٹ تھی اس کے ساتھ، اور ہوتے ہوتے چرچ کس طرح ان کی زندگیوں سے جدا ہونا شروع ہوا۔ اور اب اس وقت دنیا کا لینڈسکیپ آپ دیکھیں تو آلموسٹ پوری دنیا میں آپ کو یہی سیکولرزم نظر آتا ہے، اس ایک مصرے میں پورا سیکولرزم۔ ابلیس کہتا ہے میں نے اس دنیا میں مذہب کا کوئی انفلوئنس کسی شکل میں باقی نہیں رہنے دیا، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ اب مذہب کی کوئی بات نہیں کرو، کہتے چھوڑو یار مذہب کو ایک طرف رکھ دو، مذہب کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ جو نادار تھے، جو غریب تھے، میں نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہاری یہ تقدیر ایسے ہے۔ خام خواہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے کوئی حقوق ہیں اور کوئی کھا رہا ہے اور تم نے کھڑا ہونا ہے اور اسٹرگل کرنی ہے اور اپنے حق لینے ہیں۔ پاگل ہو، یہ تقدیر تمہاری، اسی پہ راضی رہو، اپنے مالک کو خوش رکھو، بس جس سے مالک راضی اس سے اللہ راضی، اپنے مالک کو خوش رکھو۔ میں نے تقدیر کی پٹی پڑھائی ہے ناداروں کو، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ منعم، اس کو منعم بھی پڑھ سکتے، منعم بھی پڑھ سکتے۔ منعم ہوتا ہے انعام دینے والا، تو وہ شخص جس کے پاس مال ہے وہ انعام کی نام لوگوں کو دیتا ہے، چیریٹیز کرتا ہے۔ منعم وہ شخص جس کو انعام و اکرام، بڑے احسانات جس پہ کیے گئے ہو، نعمتیں دی گئی ہو جس کو۔ میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ جو مالدار لوگ تھے کہیں نہ کہیں کو خیر کا کام کرتے تھے، نیکی کا، چیریٹی کر دی، لوگوں کی مدد کر دی، میں نے ان کو جنون دیا ہے، فرینزی۔ میں نے ان کو اس کیفیت میں لا کر کھڑا کیا ہے کہ اور جمع کرو، اور جمع کرو، اور جمع کرو۔ 10 نسلوں کے کھانے کا بھی پڑا ہوتا ہے، پھر بھی اور۔ میں نے جنون ایک دے دیا ہے ان کو، ایسی دوڑ میں لگایا ہے کہ ان کی وہ اور کی اب طلب مرتی نہیں ہے۔
سرمایہ داری کا جنون میں نے ان کے اندر ڈال دیا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، آتش سوزاں اندر لگی آگ، آتش سوزاں کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں، جس آگ کو ابلیس نے جلایا ہے اسے کون ٹھنڈا کر سکتا ہے، جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں، جس کی شاخیں، وہ درخت کے جس کی شاخیں ہمارے پانی لگانے سے، آب یاری پانی لگانا، جس کی شاخیں ہوں ہماری آب یاری سے بلند، ہم نے پانی دے دے کے جس درخت کو بڑا کیا ہو، اس نخل کہن کو کون سرنگوں کر سکتا ہے، کون گرا سکتا ہے اسے؟ یہ اس نے بکواس کی ہے۔ یہ نخل کہن اس دنیا کی بات کر رہا ہے، یہ پرانی دنیا، اس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آج کی ویسٹرن ماڈرن ڈیموکریٹک سویلائزیشن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ 300-400 سال کی پیداوار ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے۔ یہ رینیسانس کے بعد سے آئے ہوتے ہوتے اب یہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں کہ بالکل ابلیسیت اوور آل اکراس دی گلوب چھا گئی ہے۔ اس سے پہلے دنیا ایسی نہیں تھی۔ تو یہ جو جسے وہ نخل کہن کہہ رہا ہے کہ میں نے پانی دے کر، میں نے اس کی آبیاری کر کے اس کو بڑا کیا، یہ 300-400 سال کی ہے یہ تہذیب، پرانی نخل کہن نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اس نے گویا کہ میٹنگ کو اوپن کیا ہے، ڈسکشن کو سٹارٹ کیا ہے کچھ اوپننگ لائنز بول کر۔ میں نے ان کی بڑے لمیٹڈ سی تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے ان اشعار کی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے سمجھ آ، کوئی لفظ اگر سمجھ نہیں آیا تو ابھی یہیں پوچھ لیں ابلیس کے اوپننگ ایڈریس میں، پھر ہم آگے چلیں۔ کوئی لفظ کوئی ترکیب آپ کو اگر سمجھ نہ آئی ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، واضح ہے۔ کاف و نون، کن کو لکھیں تو یہ کون سے 2 لیٹر ہیں؟ کاف اور نون۔ اب پتہ نہیں اس کے ذہن میں ابلیس کے کیا خناس ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ جہان کس سے پیدا کیا؟ کلمہ کن سے پیدا کیا۔ ابلیس کہتا ہے خود بخود یہ چل رہا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے کلمہ کن سے، وہ کہتا ہے یہ کاف و نون، یہ مراد ہے اس سے۔ اب مزید میں اس میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ یہ پھر بڑا اس میں وقت لگ جائے گا کہ ابلیسی نقطہ نظر کیا ہے کہ یہ کائنات کیسے اس کا آغاز ہوا، اور ڈیوائن جو ہے اسلامک ویو پوائنٹ کیا ہے کہ اس کائنات کا کیسے آغاز ہوا۔ جی اب پہلے مشیر کی وہ لائیں اوپر۔ جی پہلا مشیر، اب یہ جو پہلا مشیر ہے یہ ایک درجے میں کچھ چاپلوسیاں بھی کر رہا ہے، اور آخر میں ایک سوال بھی کرتا ہے کہ خیریت ہے، یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، آپ کو کہیں سے کوئی آپ کو آواز آئی ہے، کوئی بغاوت، کہیں سے آپ کو کوئی نا امیدی ہوئی ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ کیا شک ہے؟ ہم نے یہ جو نظام پوری دنیا میں بنایا ہے ایسا محکم، ایسا سالڈ، ایسا ساؤنڈ، اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی اس میں کریکس نہیں ہے، بالکل فل پروف ہمارا نظام۔ کیا شک ہے؟ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، اس نظام کے پنجے سے نہیں کوئی نکل سکتا۔ کیسے شاندار ہم نے بنایا، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ یہ ایسا نظام ہے، پیدا ہی غلام ہوتے ہیں لوگ، غلامانہ ذہنیت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ غلام، گھر کا پورا ماحول غلامی کا، اس میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، بلکہ اب تو ہم جانتے ہیں پوری ہماری لائف انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، انسٹیٹیوشنز میں گزارتا ہے انسان ساری زندگی۔ بچہ 2-3 سال سے پیدا ہوا، سکول بھیج دو، اب نہیں وہ نکل سکتا اداروں سے، مرتے دم تک اداروں میں رہے گا۔ اور یہ ادارے کیسی خوبصورت پلاننگ کے ساتھ ہم نے بنائے، مزید غلامی کے اندر ان کو اور پکے سے پکا کرتا چلا جاتا ہے ہمارا نظام۔ اس میں کیا شک ہے؟ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کسے باشد دنیا میں جس مرضی قوم کو دیکھ لو، جس مرضی ملک کو دیکھ لو، یہاں سارے کے سارے لوگ اب ایسے ہیں کہ ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، اب یہ جھکے ہی رہیں گے ہمارے سامنے، اور جھکنے کی بھی انتہا، ایک جھکنا ہوتا ہے رکوع، ایک جھکنا ہوتا ہے سجود، بالکل۔ اب یہ ہمارے نظام کے اندر اس طرح کسے ہوئے ہیں کہ گویا ہمارے سامنے انہوں نے سر رکھے ہوئے ہیں۔
ساری زندگی ان کی یہی، یہ اٹھ نہیں سکتے، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، نماز میں تو قیام ہوتا ہے لیکن ان کی نماز بالکل جھک گئی، قیام کے بغیر ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی حالت ہے، جہاں مرضی آپ دیکھ لیں، تمام انسانیت ہمارے اس نظام کے سامنے سرنگوں ہے، جھکی ہوئی ہے اور کھڑی ہو سکتی نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ آرزو ہمارے خلاف اٹھنے کی، ہمارے اس نظام کے جو بیڑیاں شیکلز ہم نے پہنائی ہیں ان کو توڑنے کی آرزو ان کے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دو قدم نہیں چل سکتے ہمارے اس نظام، مطلب یہ نظام اس کو یوں سمجھے جیسے ایک دریا بہہ رہا ہے، بالکل اس رخ پہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس دریا کا جو فلو ہے اس کے اگینسٹ کوئی تیرنا آسان کام ہے؟ کتنی دیر آپ تیر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، آپ کو پھر گو ود دا فلو۔ ہاں جی، ہمارے اس نظام کے اگینسٹ کون چل سکتا ہے؟ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، پہلے تو کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ ہم غلام ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی اپنی وہ سیلف آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا، اور اگر کہیں خیال آ ہی جائے کہ ہمیں کسی نے غلام بنا رکھا ہے، کوئی ہمارا خون چوس رہا ہے، کوئی ہمارے حقوق پر ڈاکے ڈال رہا ہے، اگر کہیں آرزو پیدا ہو ہی جائے تو مر جاتی ہے، بس 1 2 3 4 دن، ہفتہ، سال، 6 مہینے رہے گی، پھر مر جائے گی، یا رہتی ہے خام، یا وہ منافق ہو کے پھر چل پڑتا ہے صاحب، کچی پکی رہتی۔ اب میں مزید اس کی وضاحت نہیں کروں گا، یہ ساری چیزیں مور اور لیس ایسی ہیں کہ ہر بات پہ ہم ٹھہر کے بڑی تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لے کر چلیں ہم اسی فلو کے ساتھ۔ یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج سعی پیہم، کنٹینیوس اسٹرگل، پیہم اسٹرگل، مسلسل کوشش، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج مولوی دیکھ لو، صوفی دیکھ لو، عالم دیکھ لو، پیر دیکھ لو، سارے ملوکیت کے بندے، سارے دنیا دار ہیں، کسی کے اندر روحانیت نہیں ہے، کسی کے اندر مولوی پنا نہیں ہے، کسی کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، سارے اپنی دنیا بنانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ دو طبقے مسلمانوں کے ایسے ہیں، صوفی اور ملا، اقبال ان کو سب سے بڑا مجرم ٹھہراتا ہے، اس غلامی کا، اس ذلت کا۔ اقبال کا کلام آپ پڑھیں، اللہ آپ کو ہمت دے، کس طرح اقبال تنقید کرتا ہے ان پہ، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ اور ایک جگہ ساقی نامہ میں کہتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام۔ تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم، اجمیوں کے، بتان عجم کے پجاری تمام۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلمان ختم ہو گیا، اور ان لوگوں نے کیا۔ ایک گوشہ علماء کا، فقہا کا جو قانونی پہ، ایک وہ جو صوفیاء جو پیری مریدی اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام۔ یہ مشرق والوں کے لیے جن کے اوپر مذہبیت کا بہت رنگ غالب ہے، بڑے مذہبی لوگ ہیں، ان کو ہم نے الجھایا ہے علم کلام کے اندر۔ اب علم کلام کیا ہے؟ یہ ان اینڈ آف اٹ سیلف بڑی وضاحت طلب چیز ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب کو جب آپ ریشنلی پروو کرنا چاہتے ہیں، سائنٹیفکلی جب آپ مذہب کو ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، مذہبی نظریات کو عقل کے مطابق، تو اس علم کا نام کیا ہے؟ علم کلام۔ کہ جو مذہبی فیکٹس ہیں، جو اللہ نے باتیں قرآن میں کی ہیں، آپ ان کو جو عقل کے کرائیٹیرین اس پہ رکھ کے ثابت کرنے لگیں، تو اسے علم کلام کہتے ہیں۔
تو ہم نے ان مذہبی لوگوں کو، ان مشرقیہ لوگوں کو علم کلام کے اندر الجھایا ہے۔ اب علم کلام کیا ہے اس کا کچھ نمونہ اینڈ پہ آ جائے گا، میں اس لیے یہاں اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ طب مشرق کے لیے، مشرق کے لوگوں کی طبیعت کے لیے یہی افیون موضوع تھی، ان کو اسی افیم کے اندر، اسی چرس، اسی بھنگ کے اندر ہم نے لگایا۔ وہ کون سی؟ علم کلام کی۔ اس میں بڑا مزہ آتا ہے جب قوالی کو علم کلام سے اقبال نے اس کی تشبیہ کیوں دی؟ قوالی جب آپ سنتے رہتے ہیں نصرت فتح علی خان کو یا اور سمن، قوالی سنتے سنتے بندے کو بڑا حال آ جاتا ہے، انسان عمل کرنے جوگا نہیں رہتا۔ قوالی انسان کے عملی قوا کو کمزور کر دیتی، انسان حال کے وجد مست ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو علم کلام ہے یہ ذہن کی ایکسرسائز ہے، ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا، ذہن اس میں بڑا الجھ جاتا ہے، اس کے پیچ و خم میں عمل کرنے کی صلاحیت باقی، جس طرح قوالی عمل کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اسی طرح یہ علم کلام عمل کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ یہ 30-40 لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں حج کرنے کے، یہ ایک ہنگامہ سا ہے، یہ ہوتا ہے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ جو 30-40 لوگ آتے ہیں ان میں سے 35 لاکھ تو کم از کم حرام کے پیسوں سے کرنے آئے ہوتے ہیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ جو مسلمان کٹھے ہوتے ہیں، یہ جو ہنگامہ کرتے ہیں ادھر آ کے، یہ اگر ہے بھی صحیح تو کیا مسئلہ؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام۔ وہ جو جہاد کا تصور تھا تیغ بے نیام تھی۔ آپ قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اقبال چیزوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ قرآن میں جہاں حج کا ذکر آیا ساتھ قتال کا ذکر ہے، حج کے ساتھ قتال کا ذکر، سورۃ بقرہ سے شروع کر دیں۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، یہ کٹھے ہوتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ کند ہو کر رہ گئی، اس کو زنگ لگ گیا ہے مومن کی تیغے بے نیام، وہ جو اس کی تلوار تھی بے نیام تلوار، اس کو زنگ لگ گیا جو ابلیس کے لیے خطرہ تھی۔ کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید۔ اب وہ سوال بھی کر رہا ہے ڈرتے ڈرتے کہ یہ کہیں سے کوئی نا امیدی کی کیفیت لگتا ہے آپ پہ آ گئی ہے۔ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، یہ جو نئی کال آئی ہے سب کو اکٹھا کیا آپ نے، کو کہیں سے مایوسی کی بات آئی ہے؟ کس کی نا امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں کے ہاں تو حرام کے درجے کو ہو چکا، جہاد تو کرنا نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اب دوسرا مشیر جواب دیتا ہے اس پہلے مشیر کو کہ تم نالائق ہو، تم سوال پوچھ رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اصل کیا مسائل اس وقت دنیا میں پیدا ہو چکے۔ دوسرا مشیر کہتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ بتاؤ یہ جو ایک نئی جمہوریت آ گئی ہے، اقبال کے دور میں جائے نا، جمہوریت ڈیموکریسی نئی آئی ہے اس وقت، جمہوریت کمیونزم کے مقابلے میں یہی ایک نظام تھا دنیا میں، سلطانی جمہور۔ اب تو جمہوریت کا دور آ رہا ہے، وہ جو بادشاہت تھی وہ تو ختم ہو رہی ہے۔ پہلے ایک بادشاہ حکمران ہوتا تھا، ہم اس کو اپنا ایجنٹ بنا لیتے تھے، اس کے ذریعے پھر سب پہ ظلم و ستم کرتے تھے، سب کو اپنے پیچھے لگا کے رکھتے تھے۔ اب تو وہ ہمارا بنایا ہوا نظام ختم ہو رہا ہے، اب تو جمہوریت آ رہی ہے، اب تو ہر بندہ وہ اس کے پاس حق ہے۔ ہاں جی، یہ تو عوامی حاکمیت اب آ رہی ہے، پوری عوام کو، سب کو تو اپنے پیچھے لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا، یہ جو غوغا شور پیدا ہوا ہے سلطانی جمہور کا، بتاؤ یہ خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کہ شر؟ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، یہ نیا فتنہ ایک کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ پہلا مشیر اس کو ریبٹل کرتا ہے کہ بیوقوف میں نہیں، بیوقوف تم ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہتا ہے نا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، وہ کہتا ہے ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جس طرح میں دنیا کو دیکھتا ہوں وہ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے اس سے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ جسے تم جمہوریت سمجھ رہے ہو یہ جمہوریت نہیں ہے، اسی ملوکیت بادشاہت کا ایک پردہ ہے جو ہم نے کھینچ دیا ہے، تان دیا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ نظام ہمارا ہی ہے، یہ جمہوریت ایک پردہ ہے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ہم نے اس ملوکیت کو لباس پہنا دیا نیا ایک سی کے جمہوریت کا، اب وہ نظر آ رہی ہے جمہوریت۔ ہم نے خود شاہی کو پہنا، یہ ایک تو ایک چوغا ہے، ہم نے اوپر پہنا دیا ہے اس کو،
یہ جب ہوا تھا مجھے یاد آ رہا ہے 9/11 ہوا تھا، 9/11 کے بعد عراق پہ بھی حملہ کیا انہوں نے، تو ایک کارٹون چھپا تھا انٹرنیشنل ایک جریدے میں کہ وہ بش صاحب بھاگ رہے ہیں اور بش کی وہ جو جمہوریت کی قبا ہے ایک کھونٹے کے ساتھ اڑ گئی ہے اور وہ جمہوریت اتر گئی ہے، نیچے ننگا فاشزم نکلا ہوا تھا۔ تو یہ تو ایک جمہوریت کی قبا ہے جو ہم نے پہنا دی ہے، گھبراؤ مت، کوئی نیا نظام نہیں آ رہا، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، آدم کو اب بڑی خود شناسی ہونے لگ گئی ہے، اس کو بڑے اپنے حقوق اب یاد آنے لگ گئے ہیں، اب یہ بات آگے چلا گیا ہے، کہتا ہے میری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، میری بھی کوئی رائے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا جب اس میں خود شناسی آئی، ہم نے کہا لو بھائی تم بھی ایک ووٹ لے لو، تمہارا بھی حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کاروبار شہر یاری کہتے ہیں حکومت کو، حکومت کا جو بزنس ہے کاروبار شہر یاری، یہ جو حکومت کرنے کے معاملات ہیں وہ ان کی حقیقت اور ہی ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو، میر ہو، یا کوئی کنگ ہو، سلطان، ساورن ہو، یہ جو کوئی بھی ہو، بزنس کا جو حکومت کا جو بزنس ہے یہ معاملہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ اور ہے حقیقت، اس کو ہم دیکھتے ہیں، بھلے پریزیڈنٹ بیٹھا ہو، بھلے ساورن کنگ بیٹھا ہو، ہم ہی اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ مجلس ملت ہو، پارلیمنٹ بیٹھی ہو، یا پرویز کا دربار ہو، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہو، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان، وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے جو غیر کی کھیتی پہ نظر رکھتا ہے۔ اس نے محنت کرنی ہے، میں نے کھانا ہے۔ اب چونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یہ جو ملوکیت کا نظام چلتا تھا کس بنیاد پہ چلتا تھا؟ یہ بادشاہ اپنے نیچے جاگیردار رکھتا تھا، اور جاگیردار وہ اس عوام کا، اس ایریے کا جو بھی 20,000 منصب، اس کا مالک ہوتا تھا۔ اب اس 20,000 منصب دار کے اس علاقے میں لوگ کاشتکاری کرتے تھے، لیکن حصہ کون لیتا تھا؟ بادشاہ لیتا تھا۔ تو بادشاہ کے جو خزانے کس کے پیسوں سے بنتے تھے؟ وہ کو کاروبار کرتا تھا، وہ تو رعایا کی محنت کھاتا تھا، غیر کی کھیتی پہ اس کی نظر۔ آج کے دور میں آپ شامل کر لیں سرمایہ دار کو کہ وہ مزدور کی محنت پہ اس کی نظر۔ یہ جتنی بھی فیکٹریاں، جتنی بھی انڈسٹریاں ہیں، یہ نرا جو سرمایہ دار ہے وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے جب تک مزدور کی محنت نہ ساتھ ملے؟ کوئی مل چل سکتی ہے مزدور کی محنت کے بغیر؟ اور پے کیا کرتے ہیں مزدور کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اس کی محنت پہ نظر رکھتا ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو، غیر کی جیب پہ، غیر کی محنت پہ جس کی نظر ہے وہ سلطان ہے، وہ ہمارا ہی نظام ہے، جس میں دوسرے کا استحصال ہو، جس میں دوسرے کی محنت پہ ڈاکہ ڈالا جانا ہو، وہ نظام کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہی ہے۔ مجلس ملت بیٹھی ہو یا پرویز کا دربار بیٹھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ چنگیز کون تھا؟ یہ منگول قبیلوں کے جو بڑے بادشاہ ہو گزرے ہیں، 3-4 جن کے نام لیے جاتے ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان، قبلا خان، جنہوں نے نسل انسانی کو کروڑوں کی تعداد میں، یہ ایسے استعارتاً نہیں کروڑ کہہ دیا جاتا، لٹرلی کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے انسانیت کو قتل کیا، ان ترکوں نے، یہ تاتاریوں نے، تاتاری کہہ لیں ترک کہہ لیں ایک ہی بات۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، باہر سے تو بہت اچھا ہے، باہر سے تو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، حقوق نسواں، ہاں جی، عورتوں کے حقوق ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف ایکشن ہے، جناب یہ تو کیسے بہترین نظریے، لیکن ان کے پیچھے درندگی۔ آج کے دور میں اس کو سمجھانا کو مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمہوریت کا چہرہ مغرب کا، فلسطین کے ساتھ کیا درندگی، کیا وحشت، کیا بربریت، پچھلی پوری 20ویں صدی بھری پڑی ہے اس تاریخ سے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندروں
چنگیز سے تاریک تر. یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھانے والی ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ اقبال کا جو مغربی تہذیب پر تنقید ہے اقبال کی، اس کی 2-3 لیئرز ہیں. بہرحال وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. تو یہ اس نے اس کو واضح کر دیا کہ تم خامخواہ کہہ رہے ہو مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں. یہاں ایک پوائنٹ میں پھر واضح کر دوں، جس دوسرے مشیر نے اسے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ جس خطرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ حقیقی جمہوریت تھی، کہ اگر واقعتاً لوگوں ہی کی بات مانی گئی، عوامی حاکمیت آ گئی، پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو پہلے مشیر نے اسے تسلی دی کہ بے فکر رہو، حقیقی جمہوریت نہیں آ رہی، یہ وہ جمہوریت ہے جو ہم لا رہے ہیں، اور یہ اسی کا ایک پردہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح. ہاں ٹھیک ہے، جو تم بات کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ روح سلطانی کیا ہے؟ دوسرے کی محنت، دوسرے کی کھیتی، ہاں جی، دوسرے کی جیب پہ آپ کی نظر ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ روح سلطانی، ایسا کوئی بھی نظام ہو جس میں دوسرے کی محنت پہ ہم نے ڈاکہ، پھر تو ٹھیک ہے. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. اس کا تو تم نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو جمہوریت ٹھیک ہے. وہ جو یہودی نے شرارت کی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہ یہودی سے مراد کارل مارکس ہے. کارل مارکس نے شرارت یہ کی ہے کہ لوگوں کو بتلایا ہے کہ تمہارے حقوق یہ سرمایہ دار کھا رہے ہیں، یہ جاگیردار تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے بیٹھا ہے. اس نے مزدوروں کو کھڑا کر دیا ہے، انہیں بتایا ہے کہ تم سب ان کے برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، بالکل برابر ہونا چاہیے سب نظام. یہ اس نے فساد کھڑا کر دیا، اس یہودی نے، یہ شرارت اس نے کی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، بڑے شاندار، بڑے پرشکو، بڑے میجسٹک، بڑے سپلینڈڈ الفاظ ہیں. اس سے بہتر آپ الفاظ میں کارل مارکس کو ٹریبیوٹ پیش نہیں کر سکتے. اقبال نے جو الفاظ استعمال کی، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. کلیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہیں، اور موسیٰ کو اللہ نے تجلی دکھائی تھی. وہ جب گئے تھے ادھر کوہ طور پہ، تو اللہ سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو کہنے لگے ذرا ویڈیو کال بھی اگر تھوڑی سی ہو جائے تو وہ ادھر اللہ میاں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا، یہ آپ دیکھو اس پہاڑ کو میں اپنی تجلی ادھر ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ جھیل گیا تو پھر چلو تم بھی سوچنا کہ شاید دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تو وہ تجلی، وہ کلیم تھے تجلی والے، وہ کلیم تھے تجلی والے. یہ کلیم کون ہے؟ بے تجلی، کلیم بے تجلی. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو جوڑا کیوں اقبال نے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا ہے؟ قرآن کی روح سے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے مصر سے نکال کر لے گئے ہیں، ادھر پیننسولا میں، فلسطین والے علاقے میں غلامی سے چھڑایا ہے، فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور کارل مارکس نے بھی یہی کام کیا ہے کہ عوام کو، مزدوروں کو، عوام الناس کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی غلامی سے نکالا ہے اس نے. اس حوالے سے غلامی سے نجات دلانا دونوں میں کامن فیکٹر ہے. حضرت موسیٰ نے بھی غلامی سے نجات دلائی، کارل مارکس نے بھی وہی کام. فرق کیا ہے؟ وہ کلیم تھا تجلی والا، اس میں ایک روحانیت تھی اللہ کے ساتھ. یہ کلیم کون ہے؟ بھئی اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ ڈیوائن کو کنیکشن. ایک کلیم کام وہی کیا جو موسیٰ نے کیا تھا، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. مسیح کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کمنالٹی آپ ڈرا کریں گے اس کی لائف سے دیکھیں گے. حضرت مسیح کے بارے میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے بڑی تجرد کی زندگی گزاری، بڑی زاہدانہ، بڑی پائس، بڑی نیکی والی، دنیا سے دور، دنیا کی جو ضروریات، خواہشات جو ہمارے حوالے سے ہم انسانوں، وہ ان سے بہت دور. انہوں نے شادی تک نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل بڑی زاہدانہ. تو جو اس کا دنیا سے بے رغبت ہونا ہے، کارل مارکس کا دنیا سے بے رغبت ہونا، وہ اسی درجے کا ہے جس درجے کن کا تھا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ کارل مارکس کی لائف کو آپ سٹڈی کریں، بہت سی باتیں آتی ہیں سامنے۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، یہ کچھ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں دو تین جملوں میں۔ یہ جرمن فلاسفر تھا، پیدا جرمنی میں ہوا، اس کے اسی ریڈیکل ویوز کی وجہ سے اسے جرمنی سے نکالا گیا، فرانس چلا گیا، فرانس سے پھر اسے وہاں سے نکالا گیا، پھر یہ لندن آ کے بیٹھا، لندن پھر گیا، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے فریڈرک اینجلز، اور یہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے زیادہ کام کیا پھر۔ اور پیدا تو ہوا تھا اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں، لیکن مصیبتوں کی وجہ سے اس کے اوپر بڑے تلخ حالات گزرے ہیں، اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس کی بیوی بچے، اس نے کوئی ان پر اس طرح سے، بس اپنے وہ جو سوچ تھی داس کیپٹل، اس پہ اس نے لگ گیا، اس نے پوزیس کر لیا اس سوچ نے اس کو، اور دنیا کی باقی ہر چیز سے بے نیاز۔ ایک واقعہ یوں کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کا بچہ بیمار تھا، اب اس کے پاس تو تھا کچھ نہیں، بیوی کے پاس کچھ تھا، اس نے کہا کہ یہ کوئی زیور شیور کوئی بیچ کے اسے کہا کہ یہ دوائی بچے کی لا دو۔ تو یہ باہر گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس تو چلو یہ وسائل تھے، اب میں یہ بیچ کر دوائی لے لوں گا، میرے بیٹے کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ جو کروڑوں اور بچے ہیں اس دنیا میں، ان کے پاس تو یہ وسائل نہیں ہیں، تو لہٰذا میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ بیچ کر بیٹے کی دوائی لینے کی بجائے اپنا یہ پمفلٹ چھپوا دیتا ہوں، اس کو میں لوگوں میں بانٹتا ہوں، اور اس طرح اگر انقلاب آ گیا تو کروڑوں بچوں کی جو ہیں بیماریاں وہ دور ہو جائیں گی، میرے ایک بچے کی کیا بات، اپنی فکر نہ کروں۔ اس درجے کی تجرد والی، اس درجے کی بے رغبتی والی زندگی، اپنی چیز کی پرواہ نہیں، اپنی کوئی شے نہیں اس پیش نظر، ایک اوور آل ویلفیئر جو ہے وہ سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے وہ مسیح ہے، لیکن وہ مسیح ایسے تھے صلیب جن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک روحانیت تھی، اس کے ساتھ وہ نہیں، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، لیکن پیغمبر تو وہ نہیں تھا، کتاب اس کے پاس تھی، جیسے پیغمبر کتابیں لاتے تھے، داس کیپٹل وہ لایا ہے، اگرچہ اس کے پاس وہ پیغمبر وہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب، کیا بتاؤں تمہیں اس کافر کی۔ اب یہ ابلیس، اس وہ کافر کہہ رہے ہیں، وہ یہودی اسے کہہ رہے ہیں بڑا فسادی انسان ہے، ابلیسی نظام کے لیے وہ کافر ہے، وہ فسادی ہے، تمہیں کیا بتاؤں کافر کی نگاہ پردہ سوز کے بارے میں۔ اس کی نگاہ کیسی ہے؟ پردہ سوز، سوز کا مطلب ہوتا ہے جلانا، یہ سوز و گداز آپ پڑھتے ہیں، جلن کا ہونا، آتش سوزاں ابھی لفظ آیا تھا، تو یہ کافر کی نگاہ پردہ سوز، ایسی نگاہ جو پردوں کو جلا دے۔ ہم نے پردے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے حائل کیے تھے تاکہ انہیں حقیقت نظر نہ آئے، ہم نے کون کون سی جونکیں ان کے جسموں کے ساتھ چمٹائی ہوئی تھی کہ ان کا خون ہم چوستے رہیں، اس نے سب کچھ ننگا کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اس کی نگاہ پردہ سوز، ہمارے تانے ہوئے سارے پردے جلا کر رکھ دیا اس کی نگاہ نے۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب، اس نے تو مشرق ساری قوموں کو کھڑا کر دیا، حساب مانگتے ہیں سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، لوگوں کی طبیعتوں میں فساد برپا کر دیا اس بدبخت نے۔ ہم نے کتنا سموتھ نظام بنایا تھا، غلاموں کو غلامی پہ پکا کر رکھا تھا ہم نے، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ تو لوگوں کی طبیعتوں میں ایسا فساد اس نے پیدا کر دیا ہے کہ آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی۔ تناب رسی کو کہتے ہیں، وہ جن رسیوں سے خیمے باندھے تھے وہ تنابیں توڑ دی۔ 1917 میں آیا ہے ریولوشن، کدھر؟ رشیا کے اندر، زار روس کا جو انقلاب آیا ہے 1917 میں آیا ہے۔ وہ جو ریڈ زون ہوتا تھا، جیسے ہمارے اسلام آباد کا ریڈ زون، کہیں وہ تخت کہیں اگر خیمے لگے ہوئے ہیں تو وہ مزدوروں کے لیے ریڈ زون ہے، ادھر جانا ان کے لیے تو اب وہ جا کے انہوں نے تنابیں توڑ دی ہیں، اور وہ خیمے چھتوں کے بل حضرت صاحب پہ گر پڑے ہیں جو بادشاہ تھے اندر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ اب یہ چوتھا مشیر اب کہتا ہے، اب وہ یہ تیسرے مشیر نے کہا تھا کہ تم نے جمہوریت کے بارے میں تو بتا دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کمیونزم آ گیا ہے، یہ جو کارل مارکس جو کمیونزم لے کر اس کا کیا حل ہے؟ تو وہ پھر چوتھا مشیر جواب دیتا ہے، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، ہم نے کمیونزم کا بھی توڑ ایجاد کیا ہے دنیا میں، دیکھو ادھر رومت الکبریٰ، رومت الکبریٰ کو انگریزی میں ہم کہیں گے دی گریٹ رومن امپائر،
توڑ اس کا، کمیونزم کا توڑ دیکھو رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں، دا گریٹ رومن امپائر جو تھی اٹلی، اس کے ایوانوں میں دیکھ، ہم نے اس کا توڑ ادھر کھڑا کر دیا ہے۔ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ آل سیزر، سیزر انگلش میں سیزر کہتے ہیں، عربی میں کیسر کہتے ہیں۔ روم کا بادشاہ کیا کہلاتا تھا؟ کیسر۔ یہ کیسر و کسریٰ آپ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے۔ کسریٰ کہتے ہیں پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا، اور رومن امپائر کا بادشاہ اسے کیسر کہا جاتا تھا، اور ایسٹرن رومن امپائر جو ہے اس کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا۔ تو وہ جس طرح رومن امپائر دنیا میں پھیلی، اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم چونکہ سپیریئر ریس ہیں، ہم رومنز ہیں، پوری دنیا پر ہم حکومت کریں گے، تو یہی خناس ہم نے پھر ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں ایک بندے کو پٹی یہ پھر پڑھا دی ہم نے، پھر ہم نے ایک شخص کھڑا کر دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا پر پھر رومیوں کی حکومت ہوگی۔ آل سیزر کیسر کی اولاد کو ہم نے پھر وہی خواب دکھایا ہے جو کیسر نے دیکھا تھا۔ توڑ اس کا، اس کمیونزم کا توڑ دیکھو اٹلی کے ایوانوں میں دیکھو، ہم نے وہاں ایک شخص کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کس شخص کا تذکرہ ہے؟ مسولینی کا، مسولینی۔ اور اگر میں آپ کو نظریے کی بات بتاؤں کہ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کے ساتھ مسولینی اور ہٹلر جڑے ہوئے ہیں، وہ فاشزم ہے۔ کیا ہے؟ فاشزم۔ کمیونزم کے توڑ کے طور پہ یہ ابلیسی ایجنٹ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سی آئیڈیالوجی لانچ کی ہے؟ فاشزم کی۔ کمیونزم کے توڑ کے لیے فاشزم ہم لے آئے ہیں۔ اور دیکھو ادھر مسولینی کو دیکھو، کس طرح وہ جناب ملکوں کے ملک فتح کرتا جا رہا ہے، لوگوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے بہت بڑا بحری بیڑا بنایا ہوا ہے، اور ساحلی علاقوں سے حملہ کرتا ہے اور طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتا ہے، تہہ تیک کرتا جا رہا ہے پوروں کے، دوبارہ وہ سارے ملکوں پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم نے وہ کھڑا کر، یہ کمیونزم کا راستہ روک لے گا۔ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ کون بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بحر روم انگلش میں میڈیٹرینین سی کو کہتے ہیں۔ کون بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ گاہ بالت چوں صنوبر، گاہ نالت چوں رباب۔ دیکھو یہ میں نے ابھی بتایا، بحری بیڑے کے ذریعے سے وہ ساحلی علاقوں سے حملہ کرتا تھا۔ گاہ بالت چوں صنوبر، یہ بالد فارسی میں بالیدن مصدر سے مضارع ہے، اور نالد نالیدن مصدر سے فعل مضارع ہے۔ بالد کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں بالیدگی، نشو نما، اوپر اٹھنا، ہاں جی۔ گاہ بالد، گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی، گاہے بگاہے آپ اردو میں بھی ویسے بولتے ہیں کبھی کبھار۔ گاہ بالد چوں صنوبر، مسولینی کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی اتنی شاندار، اتنی ورسٹائل ہے، اتنی ہمہ جہت ہے۔ گاہ بالد چوں صنوبر، جب یہ حملہ کرتا ہے تو یوں اوپر اٹھتا ہے جیسے صنوبر کا درخت عام درختوں میں اوپر اٹھ کے سب پہ چھا جاتا ہے۔ جب یہ حملہ کرتا ہے تو کیفیت یوں ہوتی ہے، گاہ بالد چوں صنوبر گاہ نالد، اور جب یہ نالا کرتا ہے، آہو فریاد کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے تو چوں رباب، لوگوں کے دلوں کو یوں موہ لیتا ہے، ان میں ایسا سوز و گداز، ایسی رکت، ایسی آگ بھر دیتا ہے جیسے رباب ساز ہے، رباب بجانے سے جیسے لوگوں میں ایک مزہ، ایک کیفیت۔ یہ گاہ بالت چوں صنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ مسولینی بہت بڑا جرنیل بھی تھا اور بہت بڑا اوریٹر بھی تھا، مقرر بھی بہت بڑا تھا۔ اور یہاں وہ پھر تیسرا مشیر پھر جواب دیتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ جس کا تم نام لے رہے ہو مسولینی، یہ نہیں کمیونزم کو روک سکتا، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل، یہ تو بیکار انسان ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کہتے ہیں دور اندیشی، ہاں جی، چیزوں کو دیکھنا دور سے، جو بڑے یعنی کہ سیر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں مستقبل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سیر کا لفظ علامہ اقبال کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا۔ علامہ اقبال واز undoubtedly one of the greatest philosophers, poets and seers of the world۔ تو سیر دیکھنے والا، مستقبل دیکھ لیتا ہے جو۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ ہماری جو سیاست تھی جو ہم کرتے چلے، اس کو بے حجاب کر دیا، پردہ چاک کر دیا اس بدبخت نے۔ ہم نے تو چہرہ روشن رکھا ہوا تھا، اندر ہی اندر کام کرتے تھے، اس نے وہ پردہ ہٹا دیا، سب کو دکھا دیا ہماری سیاست کیسی ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، یہ نہیں چل سکتا ہمارے ایجنڈے کو لے کر، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اب یہ اقبال مسولینی کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہٹلر ابھی اس دور میں آیا، ابھی ہٹلر اس میں کس کے بعد آیا ہے۔
آئیڈیالوجی وہی ہے فاشزم کی. اس نے کہا تھا رومن سپیریئر ہے, ہٹلر نے کہا تھا جرمن سپیریئر ہے. تو بہرحال یہاں ایک نظم آپ لوگوں نے مسولینی والی بھی لازماً رکھی ہوگی سامنے, اس کو پڑھ لیں کہ جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. اقبال مسولینی ہی کی زبان سے وہ باتیں کہلوا رہے ہیں کہ مسولینی کیا کہتا ہے. مسولینی کہہ رہا ہے ہاں مشرقی اور مغربی حریفوں سے, یہ ٹھیک ہے اسے پڑھ لیتا ہوں. اقبال کی ایک اور نظم ہے مسولینی. مسولینی کہہ رہا ہے, کن سے کہہ رہا ہے؟ جو اس کے حریف ہیں, یہ جو مغرب کے لوگ, یہ جو ابلیس اس پہ اعتراضات کر رہے تھے نا کہ اس نے جناب بے جا یہ ملکوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کو تہہ تیگ کرتا جا رہا ہے, یہ بڑی زیادتی کر رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ جواب دے رہا ہے مسولینی ان اپنے مغربی حریفوں کو جو اس پہ الزامات لگا رہے تھے کہ یہ بڑا ظلم پھیلا رہا ہے, بڑا جبر پھیلا رہا ہے. تو مسولینی کہتا ہے کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ کیا جو میں نے جرم کیا ہے کوئی نرالا, کوئی نیا انوکھا وکھرا ہی میں نے جرم کر دیا؟ کیا میرا جرم کو علیحدہ ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج. یہ بڑے معصوم یورپی, شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے محل خام خواہ تمہارا مزاج بگڑ گیا ہے, وگرنہ جو میں نے جرم کوئی نیا میرا کوئی نویکلا جرم ہے. کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ خام خواہ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج. میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم. میرے سودائے ملوکیت, میرے ذہن میں جو ایک جنون سما گیا ہے, سودا سما گیا ہے بادشاہت کا, بادشاہ بننے کا, دا گریٹ رومن ایمپرر بننے کا جو جنون میرے ذہن میں آ گیا ہے, تم اسے رد کرتے ہو, مانتے نہیں ہو. میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم. تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے نہیں کمزور قوموں کو تہہ تیگ کیا؟ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام. تم نے لوٹی کشت دہکاں, تم نے لوٹے تخت و تاج. پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی تم نے روا رکھی تھی کل, میں روا رکھتا ہوں آج. پردہ تہذیب میں, کون سے پردے میں؟ تہذیب میں. اب تو سویلائز کرنے آ رہے ہیں. جب انہوں نے کالونائز کیا ہے پوری دنیا کو تو کیا کہہ کر آئے ہیں؟ ہم ان کو سویلائز کرنے آ رہے ہیں, ہم ان کو اچھا رہن سہن دیں گے, وے آف لیونگ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو پڑھانا لکھانا چاہ رہے ہیں. پردہ تہذیب, یہ تہذیب کا پردہ تھا. پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی تم نے روا رکھی تھی کل, میں روا رکھتا ہوں آج. میرا اور تمہارا کوئی ایک ہی بات ہے, تم کرو تو ٹھیک ہے, میں کروں تو برا ہے. تو یہ وہ ابلیس کے ایجنٹ نے کہا تھا کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں, جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. فرنگی سیاست کو اس نے بے حجاب کر دیا. اب پانچواں مشیر حضرت محترم ابلیس صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہے, ان کی طرف مخاطب ہو کے. ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. ایک نے کہا جمہوریت خطرہ ہے, دوسرے نے کہا نہیں, ایک نے کہا کمیونزم خطرہ ہے, اس نے کہا, دوسرے نے کہا فاشزم خطرہ ہے. یہ باتیں ڈسکشنز ہوتی رہی. اب پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. بڑے پرشکو الفاظ ہیں. ابلیس کو کہہ رہا ہے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. سوز نفس, نفس کہتے ہیں سانس کو. تیرے سانس کے اندر جو آگ ہے, جو جلن ہے, سوز نفس. تیرے سینے کے اندر جو جلن ہے, جو آگ ہے, اسی سے اس ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. اب ابلیس کے اندر کون سی آگ ہے, کون سی جلن ہے؟ یہ ہے حسد کی آگ. انسان سے اسے قد ہے روز اول سے, اس کو اللہ نے راندہ درگاہ حق کر دیا, ٹھکرا دیا, ذلیل کر کے, مردود کر کے, لعین کر کے نکالا. کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے. تو اس کے سینے میں حسد کی آگ ہے جو جل رہی ہے, اور اس جلن کے اندر وہ انسانوں پر ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے. سورۃ اعراف کی آیت ہے, ثم لآتینہم. اللہ کو چیلنج کیا تھا اس نے, ٹھیک ہے ان کی وجہ سے تو نے مجھے سیدھے راستے سے ہٹایا ہے نا, تو میں اب دیکھ ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا, اور تو دیکھے گا کہ یہ سارے میری بات مانیں گے, تیری نہیں مانیں.
یہ سارا عالم کا جو نظام، کار عالم، عالم کا سارا کار کہتے ہیں کام کو، یہ جو کام چل رہا ہے اس پورے عالم میں، یہ استوار کس کی وجہ سے؟ تیرے سوز نفس، تیرے اندر جو حسد کی آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے تو نے یہ سارا نظام یوں بنایا ہے کہ دیکھ کیسے انسان اس میں لگے پھرے چل رہے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، یہ جو ترقی ہو رہی ہے تو نے اس کو اس لائن پہ لگایا ہو۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ تیری قدرت کی کیا بات ہے، تو نے جب چاہا ہر چھپی ہوئی شے کو سامنے کر دیا۔ آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، یہ جو آب و گل ہے، آب پانی کو کہتے ہیں، گل کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا یہ جو جہان ہے، اس میں سارا سوز و ساز کس کی وجہ سے ہے؟ تیری وجہ سے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ ابلہ جنت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو بھولے بھالے سیدھے سادے ہوتے ہیں، جسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں، بندے نظر آ رہے ہوتے ہیں یار یہ سادہ آدمی ہے، بھولا آدمی ہے، اتنا چترا، اتنا ہوشیار نہیں ہے۔ ہوشیار تو بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھولے بھالے سے، سیدھے سادے سے۔ میرے ذہن میں کئی لوگ آ گئے ہیں ایسے، آپ کے ذہنوں میں بھی لازماً ہوں گے، اپنے دوست، اپنے برادری، اس طرح کے سیٹ اپ میں بیچارے بھولے بھالے سے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں جانے والے یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، ابلہ جنت۔ تو وہ ابلیس، پانچواں مشیر ابلیس کو کہہ رہا ہے یہ تو ابلہ جنت تھے، جنت میں جانے والے تھے، تیری تعلیم سے دانائے کار، تو نے ایسی ان کو ایجوکیٹ کیا ہے، اب تو تیرے کان کو اترتے ہیں۔ یہ تو جنت میں انہوں نے جانا تھا، ابلہ جنت تھے، لیکن تو نے بادشاہ اس کو ایسی ایسی ان کو کیریئرز، فیوچرز، ایسی ایسی پٹیاں پڑھائی، ایسی ایسی امیدیں ان کو دی، اب تو یہ دانائے کار ہو گئے۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ انسان کی فطرت سے تجھ سے زیادہ تو اللہ بھی واقف نہیں ہے۔ کیسا بد بات ہے، یہ بھی اقبال کی ہوشیاری ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں وہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک بات ہے کہ اقبال نے جب پہلی دفعہ شکوہ کیا تھا اللہ سے تو بڑے اعتراضات آئے، بڑے کفر کے فتوے لگے اقبال کے، بدبخت اللہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اقبال کو سمجھ آ گئی کہ آئندہ جو بات کہنی ہے اس طرح نہیں، خود نہیں کہنی۔ اقبال نے پھر کیریکٹرز انٹروڈیوس کروائے، اب وہ باتیں ان کے ذریعے سے کہلواتا، بڑی سخت سے سخت بات کہہ جاتا ہے۔ اب کہہ کون رہا؟ اقبال کہہ رہا ہے، لیکن آپ اور میں یہ پڑھنے والا نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، یہ تو فلاں نے کہا ہے۔ یا جیسے ادھر اس نے اقبال نے لینن کی زبان سے کہلوایا ہے، لینن خدا کے حضور میں، لینن یہی کمیونسٹ تھا بہت بڑا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، جب مر گیا اللہ کے حضور پہنچا تو وہاں جا کہتا ہے اللہ تو ہے، میں تو ایویں نہیں مانتا تھا تجھے، تو وہاں بڑی باتیں کی، اینڈ پہ اس کی زبان سے کہلوایا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ عجیب، تو عادل اللہ کی قادر ہے، یہ کہ حشر کیا ہو رہا ہے لوگوں کا نیچے۔ اور جیسے یہاں کہہ دیا تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، وہ اس سے بڑھ کر تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی، ان کا کام کیا ہے؟ صرف تسبیح کرنا، تقدیس کرنا۔ نحن نسبح لک، نحن کیا الفاظ، ہاں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ جن کا کام ہی یہ تھا، تقدیس کرنا، تسبیح کرنا، طواف کرنا، اور ابلیس بھی تو انہی میں شامل تھا، یہی کام کرتا تھا۔ تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، تو نے غیرت دکھائی تھی نا اس وقت جب اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، وہ سارے مقلد تھے پیچھے لگ گئے، تو ہی ایک انقلابی تھا بیچ میں کھڑا ہو گیا، نہیں میں نہیں کروں گا، یہ گٹ گیا ہے۔ تو جو تو نے غیرت دکھائی تھی وہاں، اس تیری غیرت کی وجہ سے وہ آج تک شرمسار ہے کہ وہ تو بڑا غیرت مند تھا، ہم تو بڑے نکھٹو نکلے۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب وہ ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے یہ جتنے بھی فرنگی ہیں یہ سارے تیرے مرید ہیں، لیکن اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، ان کی عقل دانش پر اب مجھے اعتبار نہیں ہے۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، وہ یہودی پھر اسی کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ جس نے فتنہ اٹھایا ہے، وہ روح مصدق کا بروز ہے،
اس کے اندر مصدق کی روح دوبارہ آ گئی ہے۔ مصدق یہ 5ویں صدی عیسوی کا انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا۔ مصدق، حکیم مصدق اسے کہتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا میں جو جھگڑا ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، یہ عدم مساوات کی وجہ سے، ان ایکویلٹی کی وجہ سے۔ اگر چیزیں ایکول کر دی جائیں دنیا میں موجود تمام لوگوں کے اندر تو فساد ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے 3 چیزوں کا نام لیا کہ یہ 3 چیزیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں: زر، زمین، زن۔ زر، زمین اور زن، یہ 3 چیزیں تمام انسانوں کے درمیان برابر تقسیم کر دی جائیں تو ظلم ختم، جبر ختم، اور یہ ساری چیزیں بالکل سکون ہو جائے گا، سارے لوگ خوش ہو جائے گا برابر۔ اور اس کو پھر وہ جو نوشرواں تھا عادل، اس نے ذبح کر دیا تھا، قتل کروا دیا تھا، اور اس کے پیروکاروں کو بھی ختم کروا دیا تھا نوشروان نے، غالباً نوشروان ہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کارل مارکس جس نے پھر آ کے دوبارہ یہ فلسفہ دیا کہ برابر ہونی چاہیے، یہ دراصل اس میں وہ حکیم مصدق کی روح دوبارہ آ گئی۔ اصل فلسفہ یہ مصدق کا تھا، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاغ دشتی، اب میں کچھ چیزوں کی وضاحت نہیں کروں گا، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی، زاغ کہتے ہیں کوے کو، دشت کہتے ہیں جنگل صحرا، یہ زاغ دشتی جنگلی کوا وہ برابر ہو رہا ہے، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، وہ شاہین اور شکرے کے برابر ہو رہا ہے۔ جنگلی کوا وہ برابری کر رہا ہے شاہین اور شکرے کی، کیسا یہ عقل اس کی ماری گئی ہے۔ اس کارل مارکس کی وجہ سے، اس کے فلسفے کی وجہ سے مزدور کہہ رہے ہیں ہم ان کے برابر ہیں سرمایہ داروں کے، ہاری کہہ رہا ہے، مزارع کہہ رہا ہے وہ ہم ذمہ داروں کے برابر ہیں۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، دنیا کا مزاج بدل رہا ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، ہم جسے نادانی سے سمجھے تھے ایک مشت غبار، پوری دنیا پر چھا گئی ہے پھیل کر پریشان ہو کر۔ ہم جسے ایک مشت غبار سمجھے تھے، ہم سمجھے تھے مٹھی بھر خاک ہے، اس نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ تو پھیل کر دنیا پہ چھا گئی ہے۔ پہلے رشیا تھا، پھر چائنا، پھر ایون یورپ، کیوبا کے اندر، اور پھر ہندوستان کے اندر انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن بنی تھی کمیونسٹوں کی، تو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، ہم تو سمجھے تھے ختم ہو جائے گی۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار۔ آنے والا فتنہ تو اتنا بڑا ہے اے میرے ابلیس صدر کہ اب تو پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، کوہسار کوہستان پہاڑی علاقے، مرغزار سرسبز علاقے، جوئے بار ندی نالے، پوری دنیا کانپ رہی ہے، جو نظام اب تلپٹ ہو رہا ہے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ وہ جو آپ نے جہان سارا سیٹ کیا تھا، آپ کی قیادت، آپ کی سیادت پر اس کا سارا نظام چل رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ ٹوٹنے کو ہے، زیر و زبر ہونے کو ہے۔ اب ہیں کہ جو حضرت ابلیس صاحب اپنا کنکلوڈنگ ایڈریس دے رہے ہیں اور ان کو تسلیاں دیتے ہیں کہ جو ایشوز تم نے ہائی لائٹ کیے ہیں نالائکو، ان میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، دراصل یہ تو بیکار چیزیں ہیں۔ اصل خطرہ، اصل پریشان کن چیز کیا ہے، ادھر توجہ کرو، اور پھر ان کے لیے انہیں اسٹریٹجیز بتاتا ہے کہ کرنا کیا کیا ہے۔ یہ ہے سب سے اہم ایشو۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اب وہ چیزیں روایتی تھی، وہ چلیں کچھ تھوڑا بہت سے، اب اصل جو تھیم اقبال دینا چاہ رہے ہیں، جن پہ بات ہونی چاہیے، جو آپ کو سمجھانا چاہیے، وہ اب آ رہا ہے، اور وہ بھی بالخصوص آئے گا ابلیس کے۔ اب یہ 3 اس کے بیانات ہیں، دوسرا جو مڈل ہے اس کے اندر اصل بات آئے گی۔ ابلیس کہتا ہے، اب وہ سب نے باتیں کر لی، اب ابلیس مخاطب ہے، میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، یہ برا جہان رنگ و بو میرے قابو میں ہے، پریشان مت ہو۔ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہرما کیا آسمان تو بتو، پوری گیلیکسی، پورا یہ ایک سولر پلینٹ، یہ سارا میں چلا رہا ہوں۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، میں نے اقوام یورپ کا لہو گرما دیا تو سارے پھر تماشے دیکھیں گے ہوتا ہے۔ اور دوسری جنگ ہو گئی تھی 3 سالوں بعد شروع، اور اس میں
جتنے لوگ پہلی جنگ عظیم میں مرے اس سے دگنا لوگ مرے ہیں دوسری جنگ عظیم میں۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو؟ کیا یہ جو لیڈر ہیں سیاسی دنیا کے اندر پھر رہے، اور کیا یہ بڑے مذہبی رہنما سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو؟ وہ مجھے یاد آ گیا، جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا میں ایک چٹکی بجاؤں گا سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کون میرا مخالف ہے اور کون میرا ہم نوا ہے، یہ تو ہماری چٹکی بجانے کی دیر ہے، سارے پوچھ ہلاتے دم ہلاتے یہاں ہمارے پاس آ جائیں گے۔ آج جیسے ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا ہے، وہ جس کو سیٹی مار دے وہی بھاگا چلا آتا ہے، وہ جس کو کہتے وہی، جو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ بڑا شاندار نظام ہے۔ میں اب مطلب یہ کہ اس میں اتنی ساری باتیں ہیں، کیا کیا آپ کو بتایا جائے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، آسمان سے لے کے زمین تک۔ یہ اللہ کا جو ایک سسٹم ہے، جس طرح اللہ ایک ہے، ابلیس جو تدبیر کرتا ہے بالکل اسی طرح ہے، اس کے بھی کیڈرز ہیں، اس کے بھی لیولز ہیں، اس کی بھی لیئرز ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کذالک یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں۔ تو وہ ابلیس بھی اسی طرح تنفیذ کرتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک اس نے اپنا وہ پورا ایک نظام بنا رکھا ہے، جسے ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، جسے ہڈن ہینڈز کہتے ہیں۔ وہ کسی کو کیا پتا وہ کیا ہے؟ آپ جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں وہ خود بے دست و پا ہوتے ہیں، وہ کسی اور کا نام وہ آگے کسی اور کا نام لیتے۔ یہ ایک نہ نظر آنے والا عالمی نیٹ ورک، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ابلیس نے اپنی ابلیسیت کی بنیاد پہ قائم کر رکھی، اور وہ چلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کس کی جرت ہے میرے اس ایجنڈے سے ہٹ کر چل سکے۔ اس نے ایسا نظام بنایا ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے، پک کرتا ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، ریاستی اداروں غیر ریاستی اداروں کی پوزیشن پر پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنے ایجنڈے کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو تمہیں سیاست، یہ جو ریاستیں، یہ جو حکومتیں نظر آتی ہیں، کٹ پتلی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اب تو ہمیں سمجھ آ گیا، جب اقبال کہہ رہا تھا اس وقت پتہ چلنا مشکل تھا، اس وقت تو دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی تھی، آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ملکوں کی حکومتیں صرف کٹ پتلیاں ہیں، اصل ان کو رول کرنے والے وہ ہڈن ہینڈز ہیں، وہ ڈیپ سٹیٹ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ امریکہ میں ہے، وہ انگلینڈ میں ہے، وہ کہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ ابلیس ہے، وہ ابلیسیت ہے، اس کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں امریکی بھی، انگریز بھی، مسلمان بھی، ہر کوئی۔ کیا امامان سیاست، کیا بڑے بڑے سیاست، یہ جو ٹوئن ٹاورز ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی ان کے ایجنڈے سے ہٹنے لگتا ہے تو پھر یہ 9/11 ہو جاتا ہے۔ اب تو بعض پھر کہہ دیتے ہیں نا کانسپریسی تھیریز، جو ان کے ایجنڈے سے ہٹے پھر دھماکہ ہو جاتا ہے، پھر خود کش حملہ ہو جاتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے جو ان کے اس ایجنڈے سے ہٹتا ہے۔ تو یہ بڑا شاندار نظام ہے۔ اقبال کے 2 اشعار ہیں، میں آپ کو وہ سنا دوں۔ ان کا ٹائٹل اقبال نے رکھا ہے سیاست۔ سیاست کے عنوان سے 2 شعر ہیں اقبال کے۔ کہتے ہیں اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، یہ جو کھیل ہے سیاست کا، اس میں تعین مراتب یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ کون کیا ہے؟ لیئرز، آپ نے کیڈرز بنانے ہیں۔ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ۔ یہ تو اس شاطر ابلیس کی مہربانی ہے، یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں فرضی بنایا، مجھے پیادہ بنا دیا، ہیں ہم دونوں اسی کے بورے۔ فرضی چیس کی آپ گیم کھیلیں تو فرضی سب سے جو بیگم والا وہ جو چلتا ہے وہ ہر طرف چل لیتی ہے، اور دوسرا پون ہے وہ جو جناب بالکل وہ پیادہ ہے۔ وہ شاطر کی یہ عنایت ہے، اس نے تجھے فرضی بنا دیا، مجھے پیادہ بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ اس کھیل میں یہ کرنا پڑتا ہے۔ شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ تو ہے بیچارہ ایک مہرہ ناچیز، پیادہ تو ہے بیچارہ ایک مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ عام پیادے کو کیا پتا، یہاں فرضی نہیں جانتا، یہاں تو ہمارے جرنیل کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کا ایجنڈا لے گا۔ ہمارا 3 دفعہ بنا ہوا وزیر اعظم جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ پوچھتا ہے مجھے کیوں نہیں کھالا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ کون ڈوریاں ہلا رہا ہے، کہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ پیادہ تو ہے بیچارہ ایک مہرہ ناچیز، شاطر سے فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ وہ اصل شاطر کا ارادہ وہ کوئی نہیں جانتا۔
تو یہ ابلیس کہتا ہے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک آواز لگاؤں گا سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و ثبوت۔ یہ جو میں نے تہذیب کھڑی کی ہے، مغربی تہذیب، اس وقت دجالی تہذیب، یہ جو میں نے دنیا میں کھڑی کر دی ہے، ہر سوشل آرڈر میں نے اس میں تباہ کر دیا۔ یہ تہذیب جو میں نے کھڑی کی ہے، کوئی توڑ کر دیکھے تو اس کے جام و ثبوت، ہاتھ تو لگائے، دیکھنا میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ اور پھر آگے اب ابلیس انہیں بتا رہا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ تمہیں کارل مارکس کے ڈر لگ رہا ہے، کمیونزم سے ڈر ہے، اوے بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، دست فطرت اللہ نے کیا ہے، فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک۔ جو گریبان اللہ نے چاک کیے ہیں، فطرت نے چاک کیے ہیں، انہیں مزدکی منطق کی سوئی نہیں سی سکتی، ہوتے نہیں مزدکی منطق کی سوزن سے رفو۔ اب یہ بہت اہم تھیم ہے جو سمجھنے والا ہے۔ کارل مارکس کہتا ہے سب کچھ برابر کر دو، لوگوں کے اندر بالکل مساوات، ہر شے برابر برابر برابر، وہ کہتا ممکن نہیں ہے۔ تو دست فطرت نے یہ گریبان چاک کیے، یہ تو اللہ نے یہ کام کیا ہے، سب کو ایک جیسا بنایا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہے جس نے رزق میں بعض کو بعض پہ کیا کر دی ہے، فضیلت دی۔ یہ نظام نہیں چل سکتا جب سارے ایک جیسے ہو جائیں، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی، پھر کام کون کرے گا، سارے ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ تو دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک۔ اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے، وہ والی جو سورت زخرف میں آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تفریق رکھی اس لیے تاکہ تم دوسروں سے بعض سے اپنے کام کاج لے، سروسز لے۔ ہاں جی، سارے ایک جیسے اللہ نے نہیں بنائے، یہ فطرت نے نہیں کیا ایسے۔ تو جس چیز کو فطرت نے نہیں رکھا، یہ مزدکی منطق فطرت کے خلاف برابر کر سکتی ہے؟ سوال پیدا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، یہ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ یہ کمیونسٹ، یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ اشتراکی کمیونسٹوں کو کہتے ہیں، کامریڈز کو اشتراکی، یہ کوچہ گرد گلیوں میں پھرنے والے، پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ، ان کے دیکھو بکھرے ہوئے بال، بکھرے ہوئے خیالات، ان کی شکل دیکھو، فقیر یہ پھر رہے ہو، یہ میرے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ یہ ابلیس اب اصل خطرے کی طرف آ رہا ہے کہ جس سے اصل ڈرنے کی چیز ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، پچھلی رات اٹھ کے رو اپنے رونے سے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں وہ بدبخت، یہی تو ایسا ڈر رہا ہے ان سے۔ خال خال، لیکن خوشی کی بات یہ ہے تھوڑے تھوڑے کہیں اجنبی سے ہیں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ جس کو بھی حالات اور ان کی حقیقت سے کوئی تھوڑی بہت جسے آگہی ہے وہ سمجھ رہا ہے آنے والا کل اس میں فتنہ مزدکیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے فتنہ کون ہے؟ صرف اسلام ہے، اور کوئی شے فتنہ نہیں بن سکتی ہمارے لیے۔ اب کتنی باتیں اس میں کہی جائیں، آپ کو سمجھائی جائیں، جو وہ خود کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ ہے سب سے دی موسٹ امپورٹنٹ۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ابلیس کہتا ہے شکر کی بات یہ ہے کہ یہ امت جس سے مجھے ڈر ہے یہ ابھی قرآن سے دور ہے، اصل مجھے اطمینان اس سے ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، اپنی قرآن کی جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر رکھی تھی وہ یہ اٹھانے والے حامل قرآن۔ بڑی شاندار اقبال یہ ترکیب لائے ہے۔ سورۃ جمعہ کی ایک آیت ہے، سورۃ جمعہ کی، جس میں اللہ نے مثال دی ہے یہودیوں کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل
حمار یحمل اسفارا، وہ لوگ جو کتاب کے حامل بنائے گئے تھے، اللہ نے حامل کا لفظ بولا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو حامل تورات بنائے گئے تھے ان کی مثال یہ ہے، کمثل الحمار، جیسے گدھا ہو، یحمل اسفارا، اس پہ کتابیں لاد دی جائیں۔ یہودیوں کو ہم نے تورات دی، حامل تورات بنایا، انہوں نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی، اب ان کی مثال ان کھوتوں کے جیسی ہے کہ ان کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس امت کو حامل قرآن بنایا اور اسی مثال کو پھر یہاں لے آئے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ آج جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کا دین پیسے اکٹھے کرنا ہے، دنیا داری سجانا ہے، سرمایہ داری، کاروبار۔ نماز کے لیے نہیں اٹھنا، سکول جانے کے لیے اٹھنا ہے، بچوں کو اٹھانا ہے۔ موت کا نام لینا پسند نہیں ہے، لیکن کیریئر، اس دنیا کی محبت، 25 سال یونیورسٹیوں میں کھپانے، موٹی موٹی فیسیں دینی، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنی ہے، کیوں؟ ان آرڈر ٹو ریسٹ لیو دا ادر ہاف، آدھی زندگی آپ کھپا دیتے ہیں باقی آدھی گزارنے کے لیے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے جینا بھی ہے، کمائی اپنی لے بھی سکوں گا، پہلا روپیہ کمائی کا دیکھ بھی سکوں گا کہ نہیں، لیکن پھر بھی آدھی زندگی کھپاتے کہ نہیں کھپاتے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں پتہ ہے اس نے جنت میں لے کر جانے، پڑھنا نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہے مومن، تمہارا ایمان ہے اللہ پہ، یہ کہے گا ایمان ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ مشرق کی اندھیری رات، مشرق کی اندھیری رات سے کیا مراد ہے؟ اقبال کا جو دور ہے اس میں یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے اس دور میں، تو یورپ جو ہے وہ سینٹر آف دا سیویلائزیشن تھا، اور سٹل آج بھی ہے، وہ لیڈ کر رہا تھا۔ تو مشرق والے وہ اندھیروں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں۔ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ پیران حرم کی بھی حالت بڑی خراب ہے، پیران حرم کی جو آستین ہے وہ بے ید بیضا ہے۔ اب ید بیضا کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ کا معجزہ، وہ آستین میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو بڑا فانوس گلوب بن جاتا تھا، چمکدار۔ تو یہ جو پیران حرم، مراد اس سے ہے روحانیت، روحانیت۔ یہ جو پیران حرم ہیں ہمارے آج کے، ان کی آستین میں روحانیت نہیں ہے، یہ دنیا دار ہیں بالکل پیورلی۔ وہ اپنے اقبال ہی کی نظم ہے، شاید سنی ہو، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا ہے بجلی کے چراغوں سے روشن۔ پوری لمبی نظم ہے، بڑا شاندار تھیم انہوں نے ہائی لائٹ کیا اس میں۔ بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اب یہ اصل بات شروع ہو رہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ دیکھو ڈر تو ہے مجھے اس امت سے، ڈر ہے، پوٹینشلی یہ امت تھریٹ ہے میرے لیے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے ابھی یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور ان کے جو مولوی ہیں پیران حرم ہیں، وہ ان کو کوئی ید بیضا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں ان سے اب بہت بڑا ڈر ہے جو مجھے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ آہستہ آہستہ کشاں کشاں خود بخود ادھر جا رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ خود ادھر جا رہی ہے۔ ایولوشن ہے نا، ارتقاء چل رہا ہے، یہ ارتقاء ہوتے ہوتے خود ادھر جا رہا ہے نور محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے اس دنیا کے اندر، اب یہ فلسفیکلی اگر آپ دیکھیں تو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے جو کارل مارکس نے پیش کیا تھا، جدلیاتی مادیت۔ یعنی ہوتا کیا ہے اس دنیا میں، ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی، ایک فلسفی سامنے آتی ہے، انسان اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اسے خیر سمجھ کر، پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ شر کے پہلو ہائی لائٹ ہوتے ہیں، پھر اس کے یعنی جو کارل مارکس نے الفاظ استعمال کیے، ایک تھیسس ہوتا ہے، اس تھیسس کے اندر جب کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں تو اس کے مقابل پھر اینٹی تھیسس آتا ہے، اور پھر تھیسس اور اینٹی تھیسس میں سے اچھائیاں نکال کر ایک سنتھسس بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک جمہوریت آئی، بڑی اچھی چیز ہے، فرینچ ریولوشن آیا، اس جمہوریت کو آپ تھیسس سمجھیں، پھر اس کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کی بنیاد پر پھر کمیونزم آیا، کمیونزم ایک اینٹی تھیسس ہے، پھر
کمیونزم اور یہ جمہوریت، یہ تھیسز اور اینٹی تھیسز کو ملا کر کہ جو سنتھیسس تھا وہ اس وقت آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں، جو انہوں نے ماڈل اپنی اسٹیٹ کا رکھا ہوا ویلفیئر اسٹیٹ کا، کہ اکنامکلی وہ لیتے ہیں اس کو کمیونزم ماڈل کو، اور سیاسی سطح پہ وہ لیتے ہیں ادھر جمہوریت کو، ایک مکسچر انہوں نے بنا دیا، یہ سنتھیسس ہے۔ اب سنتھیسس خود پھر تھیسس بن جاتا ہے، جب ایک سنتھیسس سامنے آیا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر پھر خرابیاں نکل آتی ہیں، وہ پھر خود تھیسس بن گیا، پھر اس کے اگینسٹ ایک اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر ان دونوں کے ملاپ سے پھر سنتھیسس بنتا ہے۔ یہ دنیا یوں آگے بڑھتی ہے، کارل مارکس کا یہ فلسفہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضے، اب یہ خود بخود دنیا ادھر جا رہی ہے، اس میں مسائل تھے، انسانوں نے سوچا پھر یہ لے آئے، اس میں مسائل پھر انسانوں کی سوچ انہیں یہاں لے آئی، پھر آہستہ آہستہ اب یہ دنیا، یہ نظام خود بخود اس نظام کی طرف جا رہا ہے جو کون لائے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں وہ حدیثیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول بڑی صراحت کے ساتھ یہ واضح کر گئے کہ آخرت کے قریب اس پوری روح ارضی پر اسلام کا نظام غالب ہو کر رہے گا، یہ اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظام نے غالب ہونا ہے۔ اور یہ ابلیس کہہ رہا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں پیغمبر کی جو شرع ہے، جو شریعت ہے، کہیں وہ نہ ظاہر ہو جائے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، ابلیس ڈر رہا ہے کہیں وہ ظاہر ہو نہ جائے، اس کا مطلب ابھی ظاہر ہے نہیں۔ جس اسلام پہ میں اور آپ چل رہے ہیں وہ اسلام شرع پیغمبر ہے نہیں، وہ تو ایک جزوی چیزیں ہیں، کچھ موڈز آف ورشپ ہیں، کچھ ریچولز ہیں جس میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، وگرنہ زندگی 24 گھنٹے کی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہمارا سوشل سیٹ اپ، سوشل سسٹم، ہماری لائف، ہمارے کاروبار، ہماری ہر سطح کی جو بھی مصروفیات، ہمارے جو سیٹ سوشل ٹرینڈز ہیں انہی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے مطابق نہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ یو سبمٹ یور ول ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بٹ وی ڈونٹ سبمٹ۔ حالانکہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، لیکن اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتی۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ بس نماز پڑھ لیں، یہ شرع پیغمبر نہیں ہے۔ The moment you say اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آپ کی مرضی ختم۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اقبالی نے کہا تھا چومی گویم کے مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ میں جب خود کو مسلمان کہتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں، مجھے پتہ ہے لا الہ کی مشکلات کتنی ہیں، ذمہ داریاں کتنی عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ جو شرع پیغمبر ہے، ابلیس ڈر رہا ہے کہیں آ نہ جائے، ہے نہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ الحذر کا مطلب معافی، بھائی معافی، توبہ توبہ توبہ۔ الحذر آئین پیغمبر سے تو 100 بار الحذر ہے، بھائی معافی، اس نظام سے تو معافی۔ اب وہ نظام ہے کیا؟ یہ ہے جو اقبال اب بتانا چاہ رہے ہیں، یہ ہے جو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام کا جو نظام ہے، جو شرع پیغمبر ہے، جو شرع مصطفیٰ ہے، اس کی سب سے پہلی شق، اس کا سب سے پہلا آرٹیکل وہ کیا ہے؟ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ اسلام کا جو شرع ہے، جو شریعت پیغمبر ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اس کا سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قانون حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کی حفاظت۔ حافظ ناموس زن، اسلام عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ شرع پیغمبر کی بات کرو گے تو سب سے پہلے اسلام کا سوشل سسٹم آئے گا۔ اسلام سب سے پہلے گھر کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ گھر یہ یونٹ آف یہ جو فیملی کا یونٹ ہے، یہ خاندان کی اکائی ہے، خاندان کی بنیاد ہے۔ انسٹیٹیوشن آف فیملی یہ یونٹ بنتا ہے معاشرے کا، انہی خاندانوں پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر یونٹ یہ انسٹیٹیوشن آف فیملی مضبوط ہے تو پورا معاشرہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اگر یہ انسٹیٹیوشن آف فیملی یہ ڈیزاسٹرس سچویشن میں چل رہا ہے تو پورا معاشرہ کیا ہے؟ خراب ہوگا۔ اسلام سب سے پہلے آئلی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو سب سے زیادہ ڈیٹیل ملے گی، اللہ گائیڈ کرتا ہے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے۔ یہ میاں بیوی جب ظاہر ہے ان کا شادی ہوتی ہے تو انسٹیٹیوشن آف فیملی وجود میں آتا ہے۔ اللہ نے کتنے ڈیٹیلڈ احکامات دیے، کیسے شادی ہوگی، کیسے طلاق ہوگی، کیسے یہ مسئلہ ہوگا، کیسے، اتنی ڈیٹیل، کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔
اور یہ ساری ہمیں فضول ہے؟ ایسا نہیں ہے، آخر حکمت ہے، کیونکہ انہی پر بنیاد ہوتی ہے پورے معاشروں کی، پوری قوموں کی۔ تو اسلام کا جو نظام حافظ ناموس زن، عورت کی ناموس کا محافظ ہے۔ آج مغربی تہذیب نے، اور جب یہ بات کر رہے تھے کہ غلامی کیوں سرایت کر گئی ہے لوگوں کی خون کے اندر، اس وجہ سے کہ جب جس گھر کے اندر ماں جس بچے کو پال رہی ہے، اس ماں کی ذہن کے اندر غلامی ہے، اس باپ کے ذہن کے اندر غلامی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو دنیا کے جتنے کام کاج ہیں ان سے کاٹ کر علیحدہ گھر کی چار دیواری میں رکھا جائے، تاکہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ نسل کی افزائش اور تربیت کر سکے، مردان حر پیدا کر سکے، آزاد لوگ پیدا کر سکے۔ باہر دنیا میں لوگوں کے متھے لگنے والے کام سارے کس کے ذمے ہیں؟ مرد کے ذمے، عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ جان جوخم میں ڈالے، یہ پریشانیاں اٹھائے، یہ مرد کرے گا یہ سارے مشکل کام، اس کے ذمے نسل کی افزائش ہے۔ اسی لیے اس کے جسم کو سوٹیبل بنایا اس کے لیے، اس کام، اسی لیے اسے جذباتی بنایا، تاکہ بچوں کی پرورش جذبات سے ہوتی ہے، عقل سے تھوڑا ہوتی۔ مرد کو عقلی طور پر سالڈ کیا، اس کو کنٹرول دیا اپنے ایموشنز پر۔ حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کا محافظ ہے۔ سب سے پہلے عورت کو گھر کے اندر عزت سے بٹھاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں، عزت بھی ہوتی ہے دو سطح پہ، ایک ہے انسانی عزت، ایک ہے حیوانی عزت۔ اب تو دونوں ہی چلی گئی عورت کی۔ انسانی عزت یعنی جیسے یہ میں نے کہا کہ اسلام عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھاتا ہے، لیکن یہ ابلیسی نظام عورت کو گھر سے نکال کر باہر منڈی میں لاتا ہے۔ معاشرے اب عورت کو ایک کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک جنس۔ یہ چیزیں نہیں بکتی جسے ہم جنسیں کہتے ہیں، عورت ایک جنس، ایک کموڈٹی، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن ہر شے مارکیٹ میں بکتی ہے، یہ کموڈٹی ہے۔ عورت جب یہ اپنا وہ کہتی ہے، اپنا یہ جب برقع وغیرہ کر لیتی ہے، گاؤن وغیرہ پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو مغرب میں بڑا شور بچتا ہے، اسے ریلیجیس ایشو بنا کر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ریلیجیس ایشو نہیں ہے پردے کا کرنا۔ جب عورت پردہ کر لیتی ہے تو وہ $2.25 ٹریلین فیشن انڈسٹری کے منہ پہ لات مارتی ہے، ان کی فیشن انڈسٹری ڈیمیج ہوتی ہے جب وہ پردہ کرتی ہے۔ جب وہ گھر کے اندر بیٹھتی ہے تو یہ چیزیں نہیں بکیں گی، آپ کی یہ نہیں چلیں گی، انہیں گھر سے باہر لاؤ۔ اور ملٹی فولڈ بینیفٹس ہیں، ملٹی فولڈ بینیفٹس۔ مارکیٹ میں سستا مزدور ملتا ہے، مرد مہنگا ہے، عورت سستی ہے۔ عورت نے اپنی تذلیل کروا کے چیزوں کو معزز کر دیا۔ ایک سادہ سی مثال ہے، میں جب بھی جاتا ہوں ملتان، بس میں بیٹھ کے جاتا ہوں، ایک عورت سرو کر رہی ہوتی ہے، پہلے ایئر ہوسٹس ہوتی تھی، اب بس کی ہوسٹس، کنڈکٹری، کلنڈری ہوتی تھی، اس کلنڈری کو معزز بنا دیا اس عورت نے خود کو ذلیل کروا کے۔ یہ کون سی تہذیب ہے جو عورت کو ذلیل کرتی ہے، جو سارا دن یس سر یس سر یس سر، باس کو اپنے سیکرٹری بن کے کیا کیا اس کی فائلیں اٹھاتی ہے، کوئی چیز کوئی نہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کی یہ جاب کے اندر شامل ہے، یو ہیو ٹو ویلکم ود اے اسمائل، پریزنٹیبل لیڈیز ہونی چاہیے۔ یہ وہ باتیں جو ہم کرتے ہیں۔ اس دنیا کا کون سا کاروبار ہے جس کی ایڈورٹیزمنٹ عورت کے بغیر ہوتی؟ کون سی چیز ہے، کون سا ایک ٹول کے طور پہ انڈسٹریلائزیشن، بزنس، کاروبار، اکانومی کے ایک ٹول کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب، اور اسی لیے آج آپ تجزیے اٹھا کر دیکھ لیں، مغرب کے تجزیے اٹھا لیں، کیوں نسلیں خراب ہو گئیں؟ کیونکہ معاشرے کی ماں مر گئی۔ اور معاشرے کی ماں کیوں مر گئی؟ اس کے ذہن کے اندر دیکھو کتنی چیزیں کہاں کہاں وہ کھپی ہوئی ہے، وہ کیسے نسل تیار کرے گی، وہ کیسے چیزیں۔ حافظ ناموس زن، ہاں یہ تو بات ہے انسانی عزت کی۔ میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج گراف یہاں تک آ چکا، حیوانی عزت باقی نہیں رہی مردوں کے اندر بھی، عورت کے حوالے سے۔ یہ حیوانی عزت ہے کہ میری بیوی کو کوئی اور نہ دیکھے۔ تمام حیوانوں میں تو خیر یہ بات نہیں ہوتی، حیوان فرق، آپ بھیڑیے کو دیکھیں، سور کو نہ دیکھیں، اس لیے تو منع کیا گیا سور کو کھانے سے، غالباً شاید اس لیے منع کیا گیا، کھاؤ گے تو ایسے ہی تمہاری نیچر ہو جائے گی۔ اور جو کھاتے ہیں ان کی بھی نیچر ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بیوی ہے کوئی دیکھے، یہ کئی جانور ایسے ہیں ان کا اپنے میٹ کے علاوہ اور کوئی ہوتا ہی نہیں ایسا۔ جانوروں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے، ناموس کی عزت جو ہے عورت کی، اس کی حفاظت ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ حیوانی عزت بھی عورت کی اب کیا ہو چکی؟ ختم ہو چکی، اور ہوتی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی نکالی کر رہا ہے مغرب کے معاشرے کی، اور ہوتے ہوتے چیزیں معلوم نہیں۔ اور یہ جو آپ
یونیورسٹیوں میں پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، چونکہ میرا بھی رابطہ ایسے ہی لوگوں سے ہے، تو ہمارے جو اسلام آباد یونیورسٹیز کے بتاتے ہیں ہمیں دوست، ایک جنریشن کا گیپ رہ گیا ہے، صرف ایک جنریشن کا میکسیمم۔ یہی الفاظ میں اور آپ بھی سنیں گے، ہماری نسلیں بھی سنیں گی اگر ہماری زندگی ہے، کہ وی آر جسٹ لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ۔ رائٹ ناؤ ان یونیورسٹیز اٹس ہیپننگ، یہ ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہوں گے کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر۔ اس میں تو اسلام کا جو شرع پیغمبر ہے، اس کا سب سے پہلا اصول حافظ ناموس زن، مرد آزما۔ یہ اسلام کا نظام مرد کو آزماتا ہے، آزمائشیں اس پہ ڈالتا ہے، چیلنجز اس پہ ڈالتا ہے، مشکل کام اس نے کرنے ہیں، اور مرد آفری، مرد کو مرد بناتا ہے۔ مرد آفری، مرد کی آفرینش کرتا ہے، اس کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ مرد اگر گھر بیٹھ کے عورت کی کمائی کھائے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر وہ کہاں سے غیرت آئے گی؟ عورت کمائے وہ گھر بیٹھ کے کھائے، نہیں، مرد آفری، مرد آزما، تو کمائے گا وہ کھائے گی، یہ تیری ذمہ داری، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت میں اور کتنی باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام کا جو نظام اقبال نے بہت شارٹ انداز میں ایک پیرا، ایک لائن کے اندر دیا ہے۔ ابلیس ڈرتا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفریں۔ آج ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ہاں اب ہمارے گھر کی عورتیں، شاپنگ ساری کون کرے گی؟ گروسری کون لائے گی؟ عورت لائے گی۔ دودھی سے بات کون کرے گی؟ عورت کرے گی۔ ناشتہ کون لائے گی؟ عورت کرے گی۔ رکشے والے سے بات کون کرے گی؟ عورت کرے گی، اور وہ خوش ہے اس بات پہ۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رہ نشیں۔ اب یہ جو دوسرا اصول دیا جا رہا ہے آئین پیغمبر کا، شرع پیغمبر کا، اور یہ کیا ہے؟ موت کا پیغام ہے۔ شریعت مصطفیٰ، شرع پیغمبر موت کا پیغام رکھتا ہے، کس کے لیے؟ ہر نوع غلامی کے لیے۔ اسلام کسی قسم کی غلامی نہیں برداشت کر سکتا۔ آزاد لوگوں، وہ غلام ہو تو صرف کس کے؟ اللہ کے۔ سر جھکے تو صرف کس کے؟ اللہ کے، دنیا میں کسی کے سامنے نہیں۔ مجھے اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اقبال کہتے من ندیدم کہ سگے پیشے سگے سر خم کر، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کتے نے کسی دوسرے کتے کے سامنے سر جھکایا ہو۔ کوئی اور نسل ایسی نہیں ہے جو اپنی ہم نسل کے سامنے سر جھکاتی ہو، صرف انسان ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ کوئی غلامی اسلام نہیں برداشت کر سکتا، غلامی ذہنیت نہیں، آزاد۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں جو فاتح ایران تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاتح ایران تھے، اس لیے گورنر بھی تھے ایران کے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر کو رپورٹ ملی کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی سی بنا لی، ایک باڑ سی بنا لی ہے، اور وہاں ایک دربان کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ گورنر ہیں کہ اسی طرح لوگ سارے آ جاتے ہیں، ہجوم کر لیتے ہیں، ذرا اپنا مسئلہ بتا کر آئیں، ٹائم لے کر آئیں، ایک جیسے پبلک آفس کا ہوتا ہے طریقہ کار۔ حضرت عمر تک اطلاع پہنچی کہ سعد ابن ابی وقاص نے یہ کام کیا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جس کو محمد رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دی ون اینڈ اونلی ان دس ورلڈ، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی۔ غزوہ احد والے دن جب یہ دو لوگ تھے جنہوں نے دفاع کیا اللہ کے رسول کا، ایک حضرت طلحہ، ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کھول کے نکال کے پکڑاتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو، ہمارے کائنات کے تمام لوگوں کے ماں باپ اللہ کے رسول پہ فدا ہو۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ ساتھ تجھ پہ فدا ہو، تیر چلا۔ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی، حضرت عمر نے رکا لکھ کر بھیجا ایک آدمی کو وہاں، اور کہا سب سے پہلے اس ڈیوڑی کو آگ لگانا اور پھر یہ سعد کو میرا رکا پہنچانا۔ اس میں حضرت عمر ابن خطاب نے لکھا تھا لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنائے، تم نے اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ یہ پبلک آفس ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، جو جس وقت جب چاہے آئے۔ پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے تم نے، گورنر ہو، پبلک آفس ہے یہ، ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہو تم نے دربان کھڑا کیا، لوگوں کو اپنا چوکیدار بنایا۔ تمہارے غلام پیدا نہیں کیے تھے اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا۔ اور یہ غلامی آزاد، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کس طرح کی سوچ دیتا ہے، آزادانہ سوچ، کسی کا ڈر نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کو روک کر ایک عورت پوچھتی ہے تم نے ایسا کیسے کیا؟ ایک بزرگ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ کل جو ہمیں کپڑے ملے تمہیں بھی اتنا ہی ملا تھا، یہ تمہارا کرتا کیسے بن گیا؟ اندازہ کیجئے۔ امیر المومنین، آپ قلم اٹھا کر بیٹھیے، ان علاقوں کے نام لکھیے جن پر ایک وہ حاکم تھے، آج 36 ملک بنتے ہیں،
اکیلا حکمران تھا اس وقت. اس پہ کھڑا ہو کر ایک بوڑھا سوال کر رہا ہے, بوڑھا کہ یہ تمہارا چولا کیسے بن گیا, تم بڑے لمبے آدمی ہو, کل جتنے کرتے جتنا ہمیں ٹکڑا ملا اس میں تمہارا نہیں بنتا. یہ آزاد ذہنیت یہ جب پیدا ہوگی پھر قومیں اٹھے گی, پھر وہ اللہ کے وفادار ہوں گے. اور میں یہاں مثال دیے بغیر رہ نہیں سکتا. افغانیوں سے جب یہ لڑائی چل رہی تھی, کسی نے ان سے سوال کیا تھا, ہاں بھائی یہ تم کیوں لڑ رہے ہو, امریکہ جیت تو سکتے نہیں, تم نیٹو اتنے ملک اتنی فوج اتنا ان کے پاس اسلحے, کیوں لڑتے ہو؟ وہ کہتے بھائی ہم جیتنے کے لیے تھوڑا لڑتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی اور آ کے حکومت کرے, ان کی گھٹی میں غلامی ہے قبول نہیں کر سکتے, ہم مرے یا جیے جو بھی ہو ہم یہ نہیں گوارا کر سکتے. یہ یار آزاد سوچ یہ کون پیدا کر, آزاد ماں پیدا کرتی ہے, وہ ماں جو کسی کے نیچے نہیں لگی ہوئی سوائے اپنے گھر والے کے, جو مجازی خدا ہے اس کا, جس کو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی, میں بیوی کو کہتا گھر والے کو سجدہ کرے. آج یہ امبیلنس ہو گیا, آج عورت بیوی بنتی نہیں ہے, وہ لائف پارٹنر بنتی ہے, پارٹنرشپ ہے, برابر برابر اللہ نے نہیں رکھا برابر, کہیں تمہارے حقوق زیادہ ہیں کہیں اس کے حقوق زیادہ ہے, برابر نہیں ہے, پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ لائف پارٹنر نہیں ہے, ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے. اس نظام کو سمجھے جو اسلام کا نظام ہے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نئے کوئی فغفور و خاکاں نئے فقیر رہ نشیں. اسلام کے نظام میں کوئی بادشاہ نہیں ہے, کوئی فغفور و خاکا نہیں ہے, خاکا چین کے بادشاہ کو کہتے ہیں, اور نئے فقیر رہ نشیں کوئی ایسا نہیں, بلکہ جو آقا جو مالک حاکم ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے, سید القومی خادمہم, وہ تو بلکہ خادم ہوتا ہے. ابھی میں نے مثال دی, انہوں نے کہا پبلک آفس ہے تمہارے پاس, تم ملازم ہو ان کو روکتے ہو آنے سے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اور یہ ایسا شرع پیغمبر, ایسا آئین ہے جو دولت کو, جو اکنامک سسٹم کو ہر آلودگی سے پاک و صاف کرتا ہے, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. یہ جو سرمایہ دار ہیں جاگیردار ہیں انہیں امین بناتا ہے دولت کا, یہ امین ہے. یہ اسلام کا معاشی نقطہ نظر ہے, معاشی نظام ہے. اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے, کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. قرآن میں کتنی جگہ آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کا ہے سب کچھ. اور وہ حدیث ذہن میں لائیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ کے جب سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوگا, لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, جب تک 5 چیزوں کا اس سے حساب نہیں لے لیا جائے گا قدم نہیں ہلیں گے. ان 5 باتوں میں سے 2 باتیں کون سی ہیں کہ مال کمایا کہاں سے تھا, لگایا کہاں تھا. اگر تمہارا اپنا مال ہو تو کوئی پوچھ سکتا ہے تم سے؟ اللہ پوچھے گا, کیوں پوچھے گا؟ مال تمہارا نہیں تھا, اللہ کا مال تھا, تمہیں تو امانت کے طور پر دیا گیا تھا. اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے اور باقی دیکھتے جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاتے جا کر. اسلام کا معاشی نظام شرع پیغمبر کے اندر جو اصول فراہم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال اور دولت, اس کائنات کے اندر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, اولاد ملی, مال, یہ سب تمہارا نہیں ہے, اللہ کا امانت کے طور پر دی, خیانت نہیں کرو. بالخصوص اولاد جو تمہیں ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے تمہاری. میرا بچہ ہے ایک درجے میں اللہ نے تمہیں کہنے کے لیے اجازت دی ہے کس کا؟ اللہ کا ہے. تمہارے پاس دیا ہے, تربیت کرو صحیح. والدین کو گھرانے کے اندر یہ پیدا ہونے والے بڑھنے والے بچے کے لیے ماں باپ نے قرآن مجید کا اور اسلام کا تعارف ہونا ہوتا ہے. باپ نے تعارف بننا ہے اسلام کا, ماں نے اس کے لیے تعارف بننا ہے اپنے رب کا. یہ تمہارے لیے امانت ہے تمہارے پاس. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف, یہ ایسا نظام ہے شرع پیغمبر, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ زمین. ابلیس کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہوگا کہ لوگ یہ نظام انہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, اللہ کی ہے, بادشاہوں کی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہوگا؟ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. دنیا کی نگاہوں سے یہ آئین چھپا رہے تو اچھا ہے, اور غنیمت یہی ہے خود مومن کو ہی پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ہے دین یا نہیں ہے, قرآن میں کچھ ہے کہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا شروع میں تعارف کرواتے ہوئے کہ اقبال کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایز اے ایک ہماگیر ریلیجن, ایک ایسا دین, اس کا دوبارہ تصور پیش کیا کہ یہ ہماگیر نظام ہے, صرف انفرادی زندگی سے بحث نہیں کرتا.
لوگ یہ سمجھتے ہیں، ابلیس کہتا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔